इन अमली मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा के खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ताखिर देखूंगा। जिक्र मेरे लब पर हर सुबह शाम तेरा, मैं क्या हूँ सारी खल्क़त लेती है नाम तेरा। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात कुतुब अहादीस में आए। एक फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी है, सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम, तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम पर रहमतें नाजिल फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माह रमज़ान मुबारक की बरकतें समेटने के बाद दोबारा से एक दफ़ा फिर से सिलसिला लब्बैक में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं और सिलसिले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अला ihsan ही आप जैसे जानते ही हैं, आपकी कॉल्स को, आपके मैसेजेस को हम सिलसिले का हिस्सा बनाते हैं और एक मौजू पर निगरान शुरा से मदनी फूल भी लेते हैं और इसके साथ साथ कुछ सेगमेंट्स, कुछ मराहिल ये भी हमारे सिलसिले के अंदर शामिल रहते हैं। आज भी कुछ मराहिल हैं, कुछ सेगमेंट्स हैं, ये भी शामिल रहेंगे, कुछ न्यू भी हैं, नए भी हैं, ये भी शामिल रहेंगे और आप देख सकेंगे। और आज के हमारे सिलसिले की एक और खूबसूरती ये भी है कि दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन हज़रत मौलाना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला भी हमारे सिलसिले के अंदर शामिल होंगे और निगरान शुरा से सवाल व जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा मौजू जो है ये सेल्फ एनालिसिस पर मबनी है, खुद एहतिसाबी पर मबनी है और मौजू है हमारा क्या खोया क्या पाया। माह रमज़ान मुबारक के अंदर एक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ रुजू बनता है इंसान का और मसाजिद के अंदर आना होता है, कुरान करीम को उठाना होता है और उसकी तिलावत को मामूल बनाना होता है। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना, अपनी ज़बान से इस्तिग़फ़ार का बयान करना और अपनी ज़बान पर कलिमा इस्तिग़फ़ार को जारी रखना, ये भी मुसलमानों का तरीका रहा करता है। इबादात के अंदर एक बिलखुसूस, अगर मैं यूं कहूं कि इबादात के अंदर एक खुसूसियत पैदा हो जाती है और उनके कैफ व सुरूर के अंदर इजाफा हो जाता है, तो ये बात भी गलत नहीं होगी। लेकिन गौर करने की बात यह है कि माह रमज़ान मुबारक आया, अपनी बरकतें, अपनी बहारें लुटाता रहा, हम उसमें से क्या पाने में कामयाब हुए। और माह रमज़ान मुबारक के अंदर अगर हमारी किसी अच्छी रूटीन का मामला हुआ, हमारी नमाजों की पाबंदी मजबूत हुई, हमारी तिलावत कुरान पढ़ने की रूटीन बनी, हमारा अल्लाह तबारक व तआला की याद में मसरूफ़ व मशगूल रहना वतीरा अगर माह रमज़ान में बना, तो माह रमज़ान मुबारक के गुजरने के बाद के मामलात कैसे जा रहे हैं, कुछ बात इस पर भी करेंगे। और दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के निगरान हज़रत मौलाना हाजी अबू हामिद मोहम्मद इमरान अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला से मदनी फूल भी लेंगे, अपना एनालिसिस भी करेंगे, अपना तजज़िया भी करेंगे और जहाँ जहाँ हमारी खामियां सामने आएंगी उनको दूर करने की कोशिश भी करेंगे और किस तरह से दूर किया जा सकता है इस पर इंशाअल्लाह निगरान शुरा से मदनी फूल भी लेंगे। रुकन शुरा अब्दुल हबीब भाई की आमद मरहबा। मरहबा सगीरी, आइए, तशरीफ़ लाइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल हबीब भाई तशरीफ़ ला चुके हैं मदीना हॉल में। इंशाअल्लाह अभी आप स्क्रीन पर भी इनकी ज़ियारत करेंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या ख्याल फरमाते हैं, क्या राय है आपकी कि माह रमज़ान मुबारक में हमारी रूटीन जो एक अच्छी बनती है फिर वो कॉन्टिन्यूसली जारी नहीं रह पाती? आप क्या ख्याल करते हैं इसके, क्या
اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا ریزنز ہیں، آپ کیا خیال کرتے ہیں، ضرور بتائیے. آپ کالز کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل ذرائع آپ کے لیے کھلے رکھے ہیں. آپ کال کے ذریعے سے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، ٹیلی گرام کے ذریعے سے اور feedback@madanichannel.tv پر میل کے ذریعے سے بھی سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں. انشاءاللہ مختلف سیگمنٹس بھی ہوں گے. اور سلمان بھی جیسے آپ نے کہا کہ رمضان المبارک میں نیکیوں کی طرف، عبادات کی طرف اور اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کی طرف رجحان ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کے احکامات کی طرف رجوع کرتی ہے، تو یہ بالکل درست ہے. اور ایک اور سینریو میں اگر ہم دیکھیں تو ماہ رمضان جو ہے یہ ماہ جدول بھی ہے. یعنی ہم اپنا جدول اس میں بڑا زبردست اپنا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ترکیب بنا سکتے ہیں اس کی. یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر نمازوں کے حوالے سے دیکھیں تو عام دنوں کی نسبت عام دنوں میں فجر پڑھنا، جو نماز پڑھتے بھی ہیں ان کا فجر پڑھنے سے غفلت جو ہے دیکھی جاتی ہے. لیکن رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں فجر ہی کی نماز جو ہے اس سے ہماری گویا کہ دن کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس میں کثرت بھی ہوتی ہے، اہتمام بھی ہوتا ہے. اور جب آپ فجر میں اٹھتے ہیں یعنی سحری میں اٹھتے ہیں، ایک جدول سیٹ ہوتا ہے آپ کا، تو پورے سال کا جو ہے نا جدول، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری زندگی جو ہے نا ایک روٹین میں آ جائے، ایک جدول کے تحت آ جائے، ایک ٹائم ٹیبل کے تحت آ جائے تو بڑا اچھا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو رمضان میں بڑی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی سمجھ میں آتی ہے. رمضان میں ٹائمنگ کے حوالے سے پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان جو ہمیں جدول دے رہا ہے نا، اگر ہم وہ جدول لے لیں تو ہمیں آسانی ہو جاتی ہے، ہمیں سہولت ہو جاتی ہے، رحمت و برکتوں کے ساتھ سہولت بھی ملنے لگتی ہے. اور اگر ہم اپنی روٹین چینج نہ کریں، اپنا جدول سیٹ نہ کریں، تو پھر جو ہے اس حوالے سے ہمیں بعض اوقات آزمائش ہو جاتی ہے، نیند کی پریشانی ہو رہی ہے، آرام کا پرابلم ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کرے کہ رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ ہم سارا سال پاتے رہیں، اور رمضان میں جو نیکیوں کی طرف رجحان بڑا ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہ آئے، یہ ٹوٹے نہیں بلکہ استقامت کے ساتھ یہ سفر جاری و ساری رہے، اور نیکیوں میں، اطاعت میں، فرما برداری میں اضافے کا باعث بنتا رہے. سبحان اللہ. عبدالحبیب بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. مرحبا سیدی، آپ کی آمد. ہم نے کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے میں بھی جو ہے وہ اعلان کیا تھا کہ ایک بڑا زبردست اضافہ ہے آج سلسلے میں. تو اضافہ یہی ہے کہ ہمارے پیارے رکن شورا عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی آج ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہے. جزاک اللہ. آپ کے کھلے آنکھ صلی اللہ کے لیے بھی دعوت ملی تھی اور یہاں کے لیے بھی ملی تھی، تو وہ تھوڑا ارلی مارننگ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، جدول میرا رات کا ہوتا ہے، تو پھر میں نے کہا چلیں اس میں حاضری کر دیتے ہیں انشاءاللہ. چلیے یہاں بھی آپ سے ہی ملاقات ہو گئی، وہاں بھی آپ سے ہونی تھی، اس میں بھی کرم ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. ضرور آؤں گا، میری نیت ہے کچھ عرصے بعد انشاءاللہ. دروازہ کھل ہی جانا کبھی. جی ضرور انشاءاللہ. سیدی کیا فرماتے ہیں آپ، آخر وہ کون سے معاملات ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے ریزنز ہیں کہ ماہ رمضان مبارک میں ہمارا نیکیوں کا رجحان بن جاتا ہے، اور پھر جو ہی چاند نظر آتا ہے تو کیفیات یکسر تبدیل ہو جاتی ہیں؟ وہ بندہ جو آپ کو پہلے مسجد میں نظر آئے گا، اب وہ آپ کو مسجد سے دور کہیں اور گھومتا پھرتا نظر آئے گا. آپ کیا خیال فرماتے ہیں؟ دیکھیں، بڑی وجہ تو جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمارا اینیمی ہے، اوپن اینیمی ہے. قرآن کہتا ہے انہو لکم عدو مبین، یعنی ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. شیطان بند ہوتا ہے تو دشمن بند ہو تو پھر تو ہمارے وارے نہیں آ رہے تھے. بڑا ایزی تھا عبادت پر عمل کرنا، اور بالکل یہ سب کو احساس ہو رہا تھا کہ الحمدللہ جن کا مذہبی رجحان تھا کہ اگر ان سے سستی بھی ہوتی تھی نا کسی کام میں تو افسوس بھی ساتھ ہوتا تھا کہ یار یہ عبادت رہ گئی، یا یہ کام رہ گیا، یا جماعت رہ گئی. ذہنی طور پہ مینٹلی طور پہ بڑا ایزی تھا عبادت کرنا. بالکل واضح فرق ہے. رمضان کا جو ہے وہ جیسی شوال کا چاند نظر آیا تو کمزوری آ گئی. لیکن یہی تو چیلنج ہے نا محروز بھائی، کہ یہی تو مرد چیلنج لینا کہ بھائی شیطان کے بندے نہیں، ہم رحمان عز و جل کے بندے ہیں. کہ اب شیطان کھلا ہو گیا ہے تو اب تو مزہ آئے گا نا لڑائی کا. اب ایک دشمن کو باندھ دیا آپ نے تو کیا لڑائی کی؟ لڑائی تو اب مہینے کی گویا ٹریننگ دے دی، پریکٹس دے دی گئی آپ کو کہ بھائی آپ نیک بن سکتے ہیں. یعنی یہ بندہ جو کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں نیک نہیں بن سکتا، رمضان آ کر ہمیں گویا یہ جچا کے جاتا ہے کہ آپ بھی عبادت گزار بن سکتے ہیں، آپ بھی گرمیوں میں 29 دن روزے رکھ سکتے ہیں، آپ بھی صبر کر سکتے ہیں، آپ بھی اچھے ماحول میں آ کر آپ بھی آنسو بہا سکتے ہیں. الحمدللہ کروڑوں عاشقان رسول نے شب قدر ہو یا آخری راتیں ہوں، تاک راتیں ہوں، کبھی نہ کبھی آنسو ان کے بھی بہے ہوں گے، اس نے ظن ہے ہمارا. تو یہ رمضان آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ٹریننگ سیشن تھا، یعنی اس 11 مہینے کی لڑائی کے لیے جو ہم نے شیطان سے لڑنی ہے. لیکن چاند نظر آتے ہی چاروں خانے چت ہو جانا اور بالکل اس کے استقبال کے لیے نکل پڑنا، یہ کتنی بڑی محرومی ہے اور یہ کتنی بڑی اس کو کبھی سرنڈر ہے
یعنی آپ یعنی جب وہ مقابلے کا وقت آیا تو ہم نے سرنڈر کر پہلے دن سرنڈر کر دیا. یعنی ایک چاند دکھتے ہی مسجدیں آباد کر دی, دوسرا چاند دکھتے ہی ویران کر دی. یعنی یہ کیا ایٹیٹیوڈ تھا ہمارا. یعنی ابھی بھی 5-6 دن گزرے, دیر نہیں ہوئی ہے, ہم پھر اس روٹین پر آ سکتے ہیں. اور اب گویا اصل جس کو کہتے ہیں نا لڑائی کا موقع ہے کہ اب شیطان کو یہ باقاعدہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے ہم پیغام دیں کہ ہم رحمان عز و جل کے بندے ہیں, ہم تیری بات نہیں مانیں گے. تجھے جتنا زور لگانا ہے لگا لے, کیونکہ جب میں رمضان میں 5 وقت نماز پڑھ سکتا ہوں, حالانکہ رمضان میں روزے بھی تھے, رمضان میں دیگر یوں سمجھے چیزیں بہت زیادہ اسکویز ہو جاتی ہیں. اب تو ماشاءاللہ آپ ایزی ہیں. اور اچھا میں ایک اور بات کہوں گا کہ آپ نے کہا کہ روٹین اب کیسی ہونی چاہیے, تو چلے مدنی چل کے ناظرین سے ایک سوال بھی کرتے ہیں کہ شوال کے روزے آپ نے رکھنا شروع کیے کہ نہیں. ٹھیک, یہ بھی ایک بڑی خوبصورت کنٹینیوٹی ہے, اور پورے سال کے روزوں کا ثواب فرمایا گیا. جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور 6 شوال کے رکھے, تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ دوسری عید سے اگر نہیں رکھا تو اب نہیں رکھ سکتے. تو ایسا نہیں ہے, شوال کے پورے مہینے میں رکھ سکتے ہیں. تو ابھی 20-22 دن موجود ہیں, تو ہمت کریں. اور یہ 6 روزے ابھی رکھنا آسان ہوں گے کیونکہ روزے کی پریکٹس رہی تھی, تو انشاءاللہ پورے سال کے روزوں کا ثواب بھی مل جائے گا. اور اس میں ایک شاید ایک فلسفی یہ بھی ہم شامل کر لیں کہ اگر یہ روزے رکھنا شروع کر دیں گے تو کچھ یاد رمضان, کچھ عبادت کا ذوق مزید انشاءاللہ آپ کی طرف آ جائے گا. وہ افطار کے وقت آپ کے ہاتھ اٹھیں گے تو انشاءاللہ رمضان کا کچھ ایسنس آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. آپ سے متعلق ایک سوال ہے کہ آپ نے ماہ رمضان المبارک کا ایک بڑا حصہ مدینہ طیبہ میں گزارا ہے. اگر کچھ وہاں کا ذکر خیر بھی آپ فرمائیں کہ ماہ رمضان پاکستان میں اور ماہ رمضان مدینہ طیبہ میں کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت ڈیفیکلٹ کویسچن آپ نے کیا ہے. دو جہتیں ہیں ماشاءاللہ. پاکستان میں بالخصوص میں ساری دنیا میں الحمدللہ آلموسٹ سفر کیا ہے. جس طرح مذہبی تہوار پاکستان میں سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں اور جس طرح یہاں اس کی رونقیں, اور اس کی خاص طور پہ اس کے بعد اگر رمضان کی بات کریں تو جو دعوت اسلامی نے اور پھر امیر علیہ سنت کے اس جذبے نے جو ایک بڑا ایک بوم دیا ہے کہ عبادت تو پھر مدنی مذاکرے تو پھر مدنی چینل کی بہاریں, تو نو ڈاؤٹ اس کا کمپیریزن کوئی نہیں ہے. لیکن اگر کمپیریزن حرمین طیبین سے کرے تو وہاں کا کمپیریزن کیا ہی نہیں جا سکتا, کیونکہ وہاں تو احادیث میں فضائل رمضان کے وہاں وارد ہوئے نا, کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے میرے ساتھ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا. نبی پاک کی طرف سے یہ ترغیب ہے. اور اس طرح کی احادیث اور روایتیں بھی ملتی ہیں ماشاءاللہ. نگران شورا کی آمد مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ابھی ٹھیک ہے, ذکر مدینہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. پرانی بلکہ فیضان رمضان میں امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا کہ جس نے رمضان مکہ پایا اس نے گویا 1 لاکھ رمضان کا ثواب پایا. جس نے رمضان مدینہ پایا اس نے 50,000 رمضان مدینہ کا ثواب, رمضان کا ثواب پایا. تو نو ڈاؤٹ وہاں کی باتیں اور ہیں. اور یہاں جو ماشاءاللہ مدینے والے کا کام ہو رہا ہوتا ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پھیلایا جا رہا ہوتا ہے, تو تمثیل تو نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ حرمین طیبین کے بعد پاکستان جو ہے نمبر 1 ہے رونقوں اور تہوار کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے. نگران شورا نے بھی کئی بڑی راتیں باہر منائی ہیں, اور ہم ان بڑی راتوں میں کتنا مس کرتے ہیں اپنے مدنی مرکز کو, خاص طور پہ اگر شب برات ہو یا شب معراج ہو یا 12 ربیع الاول ہو. یقیناً جو یہاں ماشاءاللہ ایک سما ہوتا ہے وہ تو کہیں نہیں ہوتا دنیا میں. مرحبا, آپ کی آمد ماشاءاللہ. موضوع ہے آج کا ہمارا کیا کھویا کیا پایا, اور اس پر ہمارا ذہن یہ تھا کہ ہم اس چیز پر اپنا غور و فکر کریں, اپنا ذہن بنائیں کہ ماہ رمضان مبارک میں ہم نے کیا حاصل کیا اور ابھی ہم جو ہے وہ کیا حاصل کر رہے ہیں, اور کس سمت پہ جا رہے ہیں, کس جگہ پر ہم جا رہے ہیں. کچھ اس پر ہم غور و فکر کریں, اور ہمارے وہ جو معاملات, وہ جو اچھے معاملات ہمارے شروع ہوئے تھے وہ کنٹینیوسلی ہماری زندگی کا حصہ کیوں نہ رہ سکیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. آپ کے جواب کی ایک مادی صورت ہے, کیا کھویا کیا پایا. رمضان کو کھویا اور اس کی برکتیں یقیناً پانے والوں نے پائی ہیں. بقیہ یہ کہ اگر بغیر مغفرت ہوئے رمضان نکل گیا ہماری تو پھر کھویا ہی کھویا ہے. اللہ پھر تو حقیقت ہے کیا پایا. اللہ کی پناہ, اگر اللہ ناراض ہوا تو اللہ ہماری بے حساب مغفرت کرے. اس کی مغفرت یا اس کی رحمت ماہ رمضان تک ہی محدود نہیں ہے, مگر اس میں اس کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں. رہی بات آپ کی یہ کہ ہم اس نہج پر یا اس ڈگر پر قائم کیوں نہیں رہ سکتے. دیکھیے
माह रमज़ान का एक अपना फैज़ान है। उस माह के जाने से एक चीज़ का फ़र्क तो पड़ता ही है। दूसरा ये कि हमने इस पूरे ये बताएं, ये फ़र्क पड़ना चाहिए? अर्ज करता हूँ, देखिए एक फितरी फ़र्क है, वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप रोज़े क्यों नहीं रख रहे? अब आप फ़र्ज ना रहे जी। अब तरावी क्यों नहीं पढ़ रहे? अब आप लाजिम ना रही, वो राही नहीं है। जी। तो वो चीज़ें जो रमज़ान मुबारक के साथ ख़ास है, सही, ना वो अब सहरियाँ रही, ना वो इफ्तारियाँ रही। बात चीज़ें ऐसी हैं, सब समा हो गया सुना सुना। तो वो आप ऐसा तो नहीं होता था कि रमज़ान मुबारक चला जाए और आपको एहसास भी ना हो कि चला गया। ठीक है, अब पूरा एक महीना मिला था हमें कि हम अपने आप को किसी जगह पर मूव कर जाते हैं। हमने अपने आप को असल में चूंकि मूव नहीं किया, हमने वहीं खड़े खड़े ही थोड़ा बहुत लेने की कोशिश की। अगर हम उस दौरान मूव कर जाते, संगत बदल लेते, अपना अंदाज बदल लेते, सोबत बदल लेते, जिंदगी का तरीक़ेकार को थोड़ा दुरुस्त कर लेते, तो मेरा ख्याल है कि शायद रमज़ान मुबारक के जाने के बाद हम इस पूरे माह रमज़ान का जो वो फैज़ान जो इबादत की सूरत में मिलता है, रियाजत की सूरत में मिलता है, गुनाहों से बचने की सूरत में मिलता है, तक़वा और परहेज़गारी की सूरत में मिलता है, तो वहाँ रमज़ान की सपोर्टिंग थी। वहाँ रमज़ान एक हमें सोबत दे रहा था। ठीक, शैतान बंद था। ठीक है, रमज़ान का एक सपोर्टिंग मैटर था, रोल था कि जिसने हमको कई चीज़ों से बचाया हुआ था। अब इसी के साथ साथ अगर हम इसी सपोर्टिंग रोल के साथ अगर हम अपना कोई सपोर्टिंग माहौल बना लेते तो शायद, क्योंकि इसने तो हट ही जाना था, तो कोई ऑल्टरनेटिव वॉल होती हमारे पास जो हमको बचाती। अब कोई ऑल्टरनेटिव वॉल ना रही और हमने वो साइड लाइन ली नहीं, ठीक, जिससे हम गुनाहों से बच पाते। तो जाने के बाद हम वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं। नहीं, मस्जिद में तो गए ना, देखे मस्जिदों की तरफ रुख हुआ, मस्जिदों में फजर पढ़ी, जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, इशा पढ़ी, मगरिब पढ़ी, तरावी पढ़ी, तो हम गए तो ना, डाइवर्ट तो हुए। पहले हम मस्जिद की तरफ नहीं जा रहे थे, अब हम मस्जिद की तरफ डाइवर्ट हुए, गए हम, अगर वो हमने माहौल नहीं तब्दील किया, सोबत नहीं तब्दील की। इसमें मैं एक बात का इजाफा करूंगा। मदीना मुनव्वरा में एक इस्लामी भाई मुझे मिले और उन्होंने बड़े दर्द भरे अंदाज में मुझे एक चीज़ अर्ज़ की कि फरमाया कि मैं रमज़ान में नमाज़ें पढ़ता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है, रमज़ान के बाद जो है ना मैं नमाज़ें नहीं पढ़ पाता। तो मैंने जो आपने भी बात इरशाद फरमाई, मैंने इसी तरह कुछ अर्ज़ किया। मैंने कहा बात यह कि अभी आपको सोहबत उन लोगों की मिली हुई जो सारी नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपके मोहल्ले में भी लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपकी फैमिली में भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। रमज़ान के बाद आप ऐसों के साथ रहेंगे जो नमाज़ पढ़ रहे हैं। हम रमज़ान के बाद वाली सोहबत भी नमाजियों वाली रखते हैं, हम रमज़ान के बाद भी सोहबत नेकों वाली रखते, तो वो असर जो हमें रमज़ान में मिला था वो कंटिन्यू रहता। लेकिन चांद रात से ही हमने अगर फिल्मों में, ड्रामों में घूमने फिरने के प्लान बनाकर नमाजें कज़ा करना शुरू कर दी और सराउंडिंग वही हो गई जिसने भुला दिया रमज़ान, तो फिर ऑब्वियसली हम पर भी असर। रमज़ान में भी ये सोहबत नहीं छोड़ते। असल में ये जो गैदरिंग होती है ना, ये रमज़ान में भी नमाज़ी बन जाती है, प्लानिंग होती है। जिसके साथ वो सब हो रहा है ना कि उसके फैमिली और उसके मेले वाले नमाज पढ़ रहे हैं, सबके साथ यही हो रहा है, मगर वो जो गैदरिंग है ना वो नहीं छूटी। रमज़ान मुबारक में गैदरिंग वही है। वो नतीजे कि वो गैदरिंग टेम्परेरी तौर पर सब एक साथ मस्जिद में चले गए और सब एक साथ मस्जिद से बाहर निकल गए, प्लानिंग पहले से बाहर निकल गई कोई, और सब एक दूसरे के चक्कर में रह गए और किसी ने किसी को छोड़ने का नाम लिया नहीं। मैं तो एक ही नतीजे पहुंचा हूं। इसका मतलब है कि गैदरिंग है ही यही, इसका मतलब है गैदरिंग है यही, फ्रेंड सर्कल है यही। हमारी सोहबत की आप बात कर रहे हैं, वो मुझे कहाँ नजर आएगी हुजूर? मैं तो देखता हूँ मेरे रिश्तेदारों के अंदर भी मेरे जैसे ही अफराद हैं, मेरे मोहल्ले के अंदर भी मेरे जैसे ही अफराद हैं, मैं जिस कम्युनिटी के अंदर रह रहा हूं, जिस बिल्डिंग के अंदर रह रहा हूं, जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, जिनके साथ मेरा मिलना मिलाना है, वो ऐसे ही हैं। अब मैं कैसे उनको चेंज कर लूं, या मैं चेंज के लिए कहां जाऊं? मुझे अब ये बताएं। मैं किसी और सैयारे पे तो नहीं जा सकता? नहीं, आप इसी सैयारे पर हैं। यहाँ ऐसे माहौल हैं कि जहां पर नमाजियों की सोबतें हैं, नेकों की सोबतें हैं। आज का सिलसिला मरीख में तो नहीं हो रहा ना? दावत इस्लामी का अपना मादरी माहौल है। आपके जवाब पर हो सकता है कि नाज़रीन यही सुनना चाहेंगे, ये भी दावत इस्लामी का ही लफ्ज़ बोलेगा, और शायद आप भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं दावत इस्लामी का ही लफ्ज़ बोलता, और बोलना भी चाहिए मुझे कि दावत इस्लामी का मदनी माहौल है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल के अलावा भी तो
आशिकान रसूल के मदरी माहौल हैं या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल। क्या सारे जितने भी माशरे में नमाजी हैं सारे दावत इस्लामी के मदनी माहौल से ही नमाजी बने? एक से एक नमाजी है मस्जिदों ऐसा में तो नहीं माशाल्लाह। ना। मसाजिद के अंदर आज भी अच्छी सोबतें हैं, आज भी वो महल्ले के अंदर चंद नौजवान मिलते हैं जो इमाम के गिर्द बैठते हैं, सिर्फ इमाम के पास उनकी। तो जो भी आशिक रसूल इमाम है वो एक नेक आदमी कहलाएगा ना। उस इलाके में एक इमाम भी, एक मौज़िन भी, उस इलाके महल्ले में क्या हाफिज और दीगर नेक लोग नहीं रहते? क्या सारे जहाँ सारे ऐसे ही हैं? तो दावत इस्लामी के साथ साथ दीगर आशिकान रसूल की सोबतें हैं, उलमा की सोबतें हैं, मशाइख की सोबतें हैं, बुजुर्गान दीन की सोबतें हैं। इससे ज़मीन खाली तो नहीं है, ये सैयारा या प्लेनेट खाली तो नहीं है कि जो नहीं है। ढूंढने के लिए चाहिए, लोग ढूंढने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए समुद्र पार चले जाते हैं। हम अच्छी सोबत ढूंढने के लिए 2 महीने छोड़कर नहीं जा सकते। असल बात प्रायोरिटी की है, प्रायोरिटी की, आपकी तरजीहात चाहते ही नहीं है। असल में हमको खुद ही मजा आता है उन सोबतों में। देखिए, मैं जिस महल्ले में नया रहने जाता हूं ना, अब मैं एक महल्ले में नया रहने गया था, ठीक है, तो मैं जब नया रहने के लिए गया तो वहां मैंने पहले अपने ही माहौल के लोग ढूंढे थे, क्रिकेट खेलने वाले, महल्ले में घूमने फिरने वाले, मोटरसाइकिलों पे घूमने फिरने वाले, क्योंकि दोस्ती तो बना नहीं है। एक इलाके में रह रहा हूं मैं, घर के अंदर तो 24 घंटे रहता नहीं हूं। सेम इंटरेस्ट जिनका था, हाँ, जिनका सेम इंटरेस्ट था, हाँ, ऐसे ही तो मुझे मेरी मैचिंग के लोग ढूंढने थे ना। तो हर तरह के लोग गोया के एक महल्ले में पाए जाते हैं। आपकी चॉइस क्या है? आपकी चॉइस के मुताबिक आपको लोग मिलेंगे। है बड़ा डिफिकल्ट कि हम बयान तो करते हैं, लेकिन एक शख्स ने जिंदगी 10-15 साल एक दोस्ती बनाने में लगाई, एक फ्रेंड सर्कल बना, और हम कहते हैं वो फ्रेंड सर्कल ही छोड़ दो। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। यानी फ्रेंड सर्कल छोड़कर अच्छा ऐसे सर्कल में जाना है जिसका मैं हम आहंग भी नहीं हूं, पता नहीं मेरा मिजाज मिलेगा नहीं मिलेगा, छूटता नहीं है। हाँ। असल में मसला ये है कि हम बेसिकली नेचुरली जो है ना, हम गैदरिंग के आदी हैं। मतलब हमें कोई ना कोई माहौल चाहिए होता है। आप किसी को कहेंगे इसको छोड़ दो, असल में पैरेलल एक चीज चलानी पड़ती है, और जब आपको आप पैरेलली स्विच ओवर हो सकता है, वहां से भी 2-3 ले आएंगे आप। हाँ, स्विच ओवर होगी और वही चीज होगी ना, वो आपको ये बड़ा जबरदस्त आपने बात की, और मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बाज औकात हम जब ये बात करते हैं ना तो नौजवान सोचता होगा यार ये बात तो कर रहे हैं लेकिन बचपन के दोस्त को कैसे छोड़ दूं, आजकल इतनी क्लोजनेस हो जाती है। तो निगरानी शुरा की ये बात बड़ी शानदार है, और ये ईजी वे है कि आप पैरेलल यानी साथ साथ मदनी माहौल से वाबस्तगी भी इख्तियार करें। अलबत्ता गुनाहों भरी महफिल तो छोड़नी पड़ेगी, लेकिन अगर आपके नॉर्मल दोस्त हैं लेकिन साथ साथ एक माहौल में आना जाना शुरू करते हैं तो उसमें या तो दोस्त साथ आ जाते हैं। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है जी। ये तो ऐसा आप ऐसी मुझे ऐसा रास्ता बता रहे हैं, यानी मैं एक जाहिर सी बात है हमने भी एक वक्त गुजारा है स्कूल और इस तरह के माहौल तो अभी भी वक्त गुजार रहे हैं जी। वक्त गुजरेगा इंशाल्लाह, अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा, गुजर जाएगा जी इंशाल्लाह। बात यह है कि आप जो मशवरा दे रहे हैं कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी रहूं और मैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल से भी अटैच रहूं, या जो परहेजगार लोग हैं, सुलहा किस्म के लोग हैं, उनके साथ भी अटैच रहूं, तो मैं क्या अपने दोस्तों की बातें सुनने के लिए इनके साथ अटैच हो जाऊं जो मुझे ये बोलते रहे आप बड़ा सूफी बन रहा है तू, बड़ा आजकल भाई बड़ा यही वो वक्त आएगा फिर रहा है आज उनके साथ। इन्होंने जो बात की ना कि जो गुनाहों भरी सोबत है वो तो छोड़नी है ना, उसके लिए तो आपको क्योंकि इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी कि गुनाहों भरी सोबत तो ऐसी जैसे सांप है, उसके साथ कौन रहता है, वो तो डस लेती है। तो गुनाहों भरी सोबत तो छोड़नी है, वो गुनाहों भरी सोबत से तो तनाई अच्छी है। असल में ये है सोचों के बदलने की बातें जो आप कर रहे हैं ना, ये सोचों के बदलने की बातें हैं जो वाकई इतनी ईजी नहीं होती। यानी एक शराबी को पता है कि मेरी सोबत की वजह से मैं शराबी हूं, इसको लाख समझाओ ना कि शराबियों के साथ मत बैठ, उससे फिर शराबियों में जाकर बैठना होता है। इसी तरह जो मुनशियात के और चरस और हीरोइन के आदी होते हैं, इनको पता है कि मुझे मेरी सोबत ने ये सब कुछ करवाया हुआ है, उसको लाख समझाओ वो मुड़ मुड़ कर वहीं जाकर पता है कि मेरी तलब वहीं पूरी होनी है। तो ये इतना आसान नहीं है, मगर अल्लाह जिसके लिए चाहे आसान फरमा दे। अल्लाह मैं नियत तो करूँ ना मैं। तो गुनाहों भरी सोबत इख्तियार करने की, अल्लाह के नाफरमाने की सोबत इख्तियार करने की तो इजाजत शरीयत ही में नहीं है। तो आप और में होते कौन इसकी इजाजत देने वाले? लेकिन जो बिगाड़ पैदा हो रहा है ना, वो असल हो रहा है गैदरिंग से ही, सोबतों से होता है। अच्छे की सोबत तुझे अच्छा बनाती है, बुरे की सोबत तुझे बुरा बनाती है। सोहबत तो क्या मैं फिर अलग थलग हो जाऊं
اپنے فرینڈ سرکل سے ہاں اگر الگ ہو بری صحبتیں ہیں تو الگ تھلگ ہی ہو جائیے. الگ تھلگ ہوں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو اچھے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ آپ الگ تھلگ رہ نہیں سکتے. واہ سبحان اللہ. ہوتا ہے اس میں شروع میں واقعی مشکل ہوتی ہے. یہ وقت میرا خیال ہے ہم سب نے گزارا ہے کہ جب ہم نے صحبت چینج کی تھی نا, تو پرانے دوستوں نے بہت مذاق بھی اڑایا, ڈی مورلائز بھی کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات وہ مذاق اڑانا یا وہ دل توڑنا جو ہے نا, وہ اور قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں, میں نماز پڑھ رہا ہوں, یا میں نے داڑھی رکھ لی ہے, تو یہ میرے دوست کیوں مذاق اڑا رہے ہیں. کیونکہ ایک اچھی صحبت میسر آ گئی تھی نا, وہ داڑھی کی اہمیت بتاتی تھی, جو نماز کی اہمیت بتاتی تھی, جو خوف خدا بتاتی تھی. تو اینڈ آف دا ڈے یہ ہوا کہ یا تو الگ ہو گئے, یا وہاں سے بھی اللہ کی رحمت سے ایک دو دوستوں کو ساتھ لے آئے. ایسا بھی کئی لوگوں کے ساتھ ہوا کہ ایک اسلامی بھائی تبدیل ہوا, تو چونکہ اتنی زبردست اٹیچمنٹ تھی دوستی کی کہ وہ بھی دوست ماشاءاللہ اس ماحول میں آ گئے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے موو کرنے کی برکت سے آپ کے ایک دو دوست بھی نمازی بن جائیں, آپ کے دو دوست بھی مدنی ماحول میں آ جائیں. یعنی قدم بڑھائیں, قدم بڑھانا اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. کیا موڈ میں آ گئے آپ جی ویسے. سبحان اللہ. 4 کالز بھی ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. اللہ ہی خیر کرے, پتہ نہیں کیا کرنا ہے آپ نے. 4 کالز شامل کرتے ہیں, پھر ہم نے بھی کچھ کرنا ہے, اس کی باری بھی آئے گی انشاءاللہ. کالز شامل کرتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان تاری باب المدینہ کراچی سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو میٹھے میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے, اور آپ کے صدقے مجھے بھی حاضری مدینہ کی سعادت حاصل ہو. کیا کھویا کیا پایا موضوع بہترین کھویا ہی کھویا ہے, پایا تو صرف ایک امیر اہل سنت کو ہے. اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان کے امیر اہل سنت ہم کو ملے, ہمارے حصے میں آئے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قادر قائم و دائم رکھے, سلامتی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی ہمشیرہ کو جلد از جلد مدینے والے کے صدقے صحت یابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے جواب میں ایک شعر پڑھ دوں. فضل رب سے پھر کمی کس بات کی, مل گیا سب کچھ جو عطار مل گیا. تو امیر اہل سنت مل گئے تو پھر سب کچھ مل گیا الحمدللہ. امیر اہل سنت کا مبارک معمول رمضان شریف میں اور رمضان شریف کے بعد آپ کتنا آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا ڈیفرنٹ ہے اور کتنی تبدیلی ہے اس کے اندر؟ تبدیلی وہی مدنی مذاکروں کے حوالے سے تبدیلی, ورنہ سحری عبادات کے حوالے سے سحری افطاری پہلے بھی تھی, سحری افطاری اس کے بعد بھی رہتی ہے. سبحان اللہ. لیکن مدنی مذاکروں کا جو جدول ہے نا دن اور رات کا, اس میں چینجز آ جاتی ہے. باقی نارملی اتنی بڑی جدول میں تبدیلی نہیں آتی. یہ ہے کہ سما سنا ہو جاتا ہے, اداسی آ جاتی ہے, یہ چیزیں ہو جاتی ہے. پھر ہمشیرہ بیمار ہو گئی ہیں تو وہ ایک ذہنی طور پر ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے قلبی ذہنی, اس کا ایک ذہن اور قلب پر ایک اثر ہوتا ہے. جی تو ہم نے الحمدللہ کل اجتماع دعا کا انعقاد کیا ہے ملک و بیرون ملک. فیضان مدینہ میں بھی ہے انشاءاللہ. یہاں مجھے کہا گیا میں انشاءاللہ بیان, اور کل وہ میرے رب کا کلام سلسلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ کل, کیونکہ ڈویژن ہم کر رہے ہیں. جی تو فیضان مدینہ میں سے لائیو کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو یہاں بھی انشاءاللہ دعا, میں اسلام بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ کل آئیے گا فیضان مدینہ, عشاء کی نماز یہیں ادا کریں, اس کے بعد انشاءاللہ تلاوت نعت سنو تو بارہ مختصر سا بیان ہوگا, اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے امیر سنت کی, ہمشیرہ کے لیے, آپ کی بڑی بہن کے لیے. اللہ ان کو تندرستی آمین آمین آمین, شفاء کاملہ. آپ کی مسکراہٹ آج غائب ہے. جب سے سلسلہ شروع ہے گھڑی بتا رہی ہے کہ 3 بج چکے ہیں, یعنی آدھا گھنٹہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. میں نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا, کیا اس کی کوئی خاص وجہ؟ بے محل مسکراؤں. تھوڑی دیر ایسی آپ نے کوئی مسکرانے کی بات نہیں کیا. رمضان مبارک کی جدائی کی باتیں ہو رہی ہیں, بری اور اچھی صحبت کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اس میں بھی تھوڑا سا آپ سے خوش طبعی کے طور پر کرنے کی کوشش کی تھی, آپ نے لفٹ نہیں کرائی, آپ پھر کولوں کی طرف چلے گئے. تو میں کہا چلو ٹھیک ہے, آج آپ پسند نہیں فرما رہے ہوں گے کہ آپ سے وہ خوش طبعی کی ہے. ایسی کوئی بات نہیں, پسند کیا کرنا جی, کیا آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. انشاءاللہ بالکل ضرور. نگران شورا کی کیا مصروفیات رہیں ماہ رمضان مبارک میں؟ آپ نے کچھ اسکرین پر دیکھا اور کچھ اسکرین کے جو ہے وہ پس پردہ بھی ریکارڈ ہوا ہے, بیہائنڈ دا اسکرین, وہ کیا ہے آئیے آپ کو ایک جھلک اس کی دکھاتے ہیں, پھر آگے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व आपने लगता है पूरा ताक़ुब किया हुआ है। चले माशाअल्लाह। ऐसा अभी क्या जदवल था आपका, एक रिमाइंड भी हो जाएगा और अब आपका जदवल जो है ना कि तरावी, नमाज, इशा, खाना वगैरह, फिर अमीर सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे की आमद से पहले सिलसिला होता है और उसकी तैयारी है। वहाँ मतलब उस तरफ बढ़ रहा हूँ, स्टूडियो के गेट पर आपने रोका हुआ है, अभी मैं उसी तरफ जा रहा था। माशाअल्लाह ये हमारे इस्लाम पर मुख्तलिफ मौज़ूआत लेकर चल रहे होते हैं और अमीर सुन्नत की आमद तक हमने सिलसिला लेकर चलना होता है। अल्लाह का इसमें नाज शरीफ भी होती है। इसमें एक खूबसूरती एक ये भी है कि एक बेहतरीन नाज शरीफ का सिलसिला रहता है। हमारे अंतर भाई इस सिलसिले में हमारे साथ होते हैं। तकरीबन यही टाइमिंग होता है। मारा मारी होती है, नमाज, तरावी और खाना पीना। ये क्या आपकी लगा रही है इस तरफ? ये आइप भी लगा रहे, आप लोग पीछे से रब्ता करोगे ना मेरे साथ। यही सारा निज़ाम होता है चैनलों में, यही होता होगा और क्या होगा। हम लोग कोई नई चीज़ तो कर नहीं रहे। चप्पल आपने ख़ास तौर पे इसलिए इस तरह से क्यों उतारी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ का मामूल है, किबले की समत उतारने की नीयत होती है। इसकी कोई ख़ास वजह? बुजुर्गान दीन का तरीका है कि अपनी चीज़ें किबले की तरफ रुख करते हैं, तो कोशिश करता हूँ, किसी हद तक आदत है कि अपनी चीज़ें का रुख किबले की तरफ हो और बैठने में भी कोशिश की जाए किबले की तरफ रुख हो। ये भी अच्छी बात है, लेकिन अब यार सेटअप होता है तो उसमें जहाँ पर इंतज़ाम होता है तो उस तरफ रुख करके बैठ जाते हैं। आप इजाज़त हो तो रोज़ादारों की ईद होती है, रोज़ा खोरो खुदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईद के दिनों में भी आपने कुछ इसकी झलक देखी है और कुछ जो हमने रिकॉर्डिंग की है वो बाकी है, वो इंशाल्लाह आज भी हम वक्तन फवक्तन आपको दिखाएंगे। हमारे पास कुछ वीडियो सवालात भी हैं। एक वीडियो सवाल जो है वो हम शामिल करेंगे अभी, और इसके साथ साथ हम आपकी ऑडियो कॉल्स भी ले रहे हैं। ऑडियो कॉल्स आपकी पहले एक कॉल शामिल की है, अभी कुछ मजीद शामिल करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह। मोहम्मद उस्मान हनीफ इस्लामाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह निगरानी शूरा की गुफ्तगू और दीगर स्टैंडर्ड की गुफ्तगू से माह रमज़ान मुबारक की यादें ताज़ा हो गई और आज वाकई ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमने कुछ खो दिया। निगरानी शूरा से अर्ज है कि हमारे लिए दुआ फरमाए कि माह रमज़ान जैसी हमारा मामूल पूरे साल ही बना रहे और वही नेकियों का सिलसिला रहे और अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारी हाथों में मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 15 जुलाई को इंशाअल्लाह मोतक़िफ़ीन का जो मदनी मुज़ाकरा करने हम जा रहे हैं हफ्ते को, आम इस्लामी भाइयों को भी इसमें यकीनन दावत होती है, बल्कि दावत है, तो उसमें मैं आपको दावत दूंगा कि ज़रूर आइएगा सारे मदनी मुज़ाकरे में या मदनी चैनल पर इज्तिमाई तौर पर शिरकत कीजिएगा। इंशाअल्लाह माह रमज़ान की खूब यादें ताज़ा करेंगे अल्लाह की रहमत से। अब ये कि बस याद करते रहें माह रमज़ान को। मैं तो बाद औक़ात घड़ी देखकर घर में कहता हूँ आए अभी दुआ इफ्तार का वक्त है। कभी कहता हूँ इस टाइम पर मदनी मुज़ाकरे के लिए दौड़ रहा था, अब यादें रह गई हैं कि कभी इधर भागते थे उधर भागते थे, फजर की नमाज के बाद फ़ौरन बयान के लिए दौड़ते थे, बयान के बाद मदनी मशवरे के लिए दौड़ते थे। यादें रह गई हैं। ये जब तक यादें बाकी हैं याद करते रहें। हमारे बुजुर्गान दीन रमज़ान मुबारक के जाने के 6 माह तक रमज़ान मुबारक में की गई दुआओं की इबादत की कबूलियत की दुआ करते थे और अगले 6 माह तक रमज़ान से मुबारक को पाने की दुआएं किया करते थे। यानी पूरा साल याद है रमज़ान, जिक्र रमज़ान जारी रहता है, पूरा साल जिक्र रमज़ान। अब ज़ाहिर जब बात और रमज़ान की जुदाई की करेंगे और माहौल भी रमज़ान की जुदाई का बनेगा, उसमें फिर मुस्कुराना अबस ना होगा। बात चली थी कि अपने आप को गुनाहों से बचाना या शैतान के खिलाफ चैलेंज लेना। यूके से एक बड़ा खूबसूरत मैसेज आया है कि मदनी चैलेंज, आई एम डूइंग अ मदनी चैलेंज ऑन हाउ मेनी डेज आई कैन लास्ट विदाउट all TV channels
and just watching only Madani channel. So far, so good. If I'm honest, every program has been amazing, 7 days and counting. اب تک رمضان کے بعد میں دوسرے چینل تک نہیں گیا, اپنے آپ سے چیلنج کیا ہوا ہے اور کنٹینیو مدنی چینل 7واں دن دیکھ رہا ہوں اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے اور بہت برکتیں مل رہی ہیں. یہ ایک چیلنج ہے نا, چیلنج بھی ہے اور یاد رمضان کی تازہ بھی ہے ماشاءاللہ, کہ یہیں رہیں. کیا بات. تو یہ پایا ہو جائے گا نا ایک گین. وی لاسٹ اٹ ماہ رمضان اینڈ ہی گین مدنی چینل. We can continue with it inshallah. ماشاءاللہ. جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جہانگیر خان اتاری باب المدینہ کراچی لیاقتآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال عبدالحبیب بھائی سے کہ عبدالحبیب بھائی کے وہ ہرے کلر کا جو فریم تھا چشمے کا وہ آج کل نظر نہیں آ رہا, اور سلمان بھائی کے لیے میری گزارش ہے سلمان بھائی سے کہ آج نگرانی شورا کو گھیرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا کیونکہ آج عبدالحبیب بھائی بھی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی تو انشاءاللہ اپنی فریم کا جواب دیں گے. عبدالحبیب بھائی خود مجھے کہہ چکے ہیں کہ کل آپ لبیک میں آئیے پھر ہم کو بتا دیں کہ آپ یہ تھکن اتارتے ہیں. تو میرا خیال یہ تینوں کو پلاننگ کر کر آئے ہوں گے, اللہ بہتر جانے. ہماری پلاننگ تو کوئی نہیں ہے. آپ دعا کرتے رہیں, اللہ خیر فرمائے گا. آمین 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 آمین. جی آپ کی فریم کہاں چلے گئی؟ چینج کر لی. میں کسی نے تحفہ دیا تھا بلو کلر کی تھی تو میں نے کہا چلے غوثیہ رنگ بھی ہونا چاہیے تو کچھ دنوں کے لیے پہن لی. مدینہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اقبال اتاری ہند کے شہر ہلدوانی نینی تال سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج کا سلسلہ لبیک میں ہمارے حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب رکن شورا بھی تشریف فرمائے. نگران شورا بھی ماشاءاللہ اپنی باریں لٹا رہے ہیں. ہمارے سلمان بھائی مہروز بھائی بھی ماشاءاللہ جگمگا رہے ہیں. حضور عرض یہ تھی آپ کی بارگاہ میں جیسے کہ ماہ رمضان میں تو بڑا عبادت کا شوق ذوق رہتا ہے, تلاوت قرآن کا بھی ذہن ہوتا ہے اور اچھے کام کرنے کی یہ نیت ہوتی ہے. لیکن ماہ رمضان گزرنے کے بعد میں ایک دم سارا معاملہ مطلب یوں سمجھے کہ بالکل آدمی اس کے برعکس ہو جاتا ہے. اب ہم ماہ رمضان جیسے اعمال اور ماہ رمضان جیسے کام کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, تو اس کے لیے کچھ آسان سا حل ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ. میں آپ کو آسان کہیں یا یہ کہ کوشش کریں, مشورہ یہ دوں گا کہ مدنی انعامات کے سانچے میں ڈھل جائیں. میرا خیال ہے آپ اگر مدنی انعامات کے سانچے میں ڈھلنے کا آج سے عزم کر لیں تو عبادت والوں کی جو زندگی ہوتی ہے نا انشاءاللہ آپ اس کی اپنی ذات میں جھلک پائیں گے انشاءاللہ. مدنی انعامات کو پکڑ لیں. اب دیکھیں نفلی روزے بھی ہیں, تلاوت بھی ہے, سب ہے ماشاءاللہ. کام ہے. دیکھیں تمنا تو میرا خیال ہے لاکھوں لوگ کرتے ہوں گے کہ ہم کو وہی انداز مل جائے, لیکن لاکھوں لوگ تمنا کرتے ہیں, لیکن اس تمناؤں کو پوری کرنے کی ہم نے کوشش کیا کی ہے. صرف تمنا کرنے سے تو آپ کی مطلب چیزیں بر نہیں آئیں گی. میں عموماً ہمارے اسلام بھائی کو عرض کرتا ہوں, ہم لوگ کامیاب لوگوں کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں اور ان کی سیرتوں کو بیان کرتے ہیں, اور انہوں نے جو اچیومنٹ کی ہے اس اچیومنٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ یار انہوں نے کتنا کامیابی حاصل کی, یہاں چلے گئے. لیکن ہمارے اندر وہ جذبہ یا ہمارے اندر وہ ہمت یا ہمارے اندر وہ طاقت ہے ہی نہیں. ایک میجورٹی ہے, طاقت ہے ہی نہیں کہ ان کامیاب لوگوں کی اچیومنٹ کی جو بات کر رہے ہیں, مگر ان کی ایفرٹس کو یوز کرنے کا استعمال نہیں ہے. انہوں نے ایسی کیا ایفرٹس کی تھی جس کی وجہ سے ان کو وہ اچیومنٹ ہوئی, وہ کیا راستے چلے تھے, انہوں نے کیا مشقتیں برداشت کی تھی. ہم سے ایک وقت کا کھانا برداشت نہیں ہوتا کہ ہم ایک وقت کا کھانا روک لیں. ہمیں اگر بستر صحیح نہ ملے تو ہماری نیند نہیں ہوتی. ہماری طبیعتوں میں وہ ہے, چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم, پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. یعنی ہماری خواہشیں بہت ہیں کہ وہ بھی نیک ماحول کو دیکھ دیکھ کر بعض اوقات خواہشیں بن جاتی ہیں. یہ خواہش کا ہونا بھی ایک سمجھے گا ایک اچھی عادت ہے, ایک اچھی بات ہے کہ میں نیک بننے کی خواہش تو رکھ رہا ہوں کہ نیک بن جاؤں, جی چاہتا ہے. لیکن اس سمت چلنے کے لیے ہمت بھی تو کوئی چاہیے یا نہیں چاہیے. اللہ سے دعا ہو, ہمت ہو, کوشش کریں, قربانیاں دیں, اپنے اندر کوئی ایسا وہ جذبہ پیدا کریں کہ ٹھیک ہے میں مطلب کہ وہ ایسے تصورات پیدا کریں. لائٹ چلی گئی ہے, بجلی نہیں ہے, گرمی ہو رہی ہے,
اور پنکھے وغیرہ سب بند ہیں، تو اس ٹائم پر کوئی 4 لمحے کے لیے بھی صحیح سوچے تو صحیح کہ میرا قبر میں کیا بنے گا۔ دیکھیں یہ میں آپ کو مائنڈ دے رہا ہوں، یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر چینجز لاتی ہیں۔ ایسا دیکھیں بات یہ ہے، آپ آج جو ہے وہ 2017 میں بیٹھے ہیں اور آپ جو ہے وہ آج سے 400 سال 500 سال پہلے کے بزرگان دین کے واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کی حالات بتا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں حالات تبدیل ہو چکے ہیں، واقعات تبدیل ہو چکے ہیں، جنریشن تبدیل ہو چکی ہیں۔ تو کیا حالات تبدیل ہوئے ہیں؟ پہلے کے معاملات جنت پانے کا پہلے بھی وہی فارمولا تھا، جنت پانے کا آج بھی وہی فارمولا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ کوئی کولڈ ڈرنک کی فیکٹری تھوڑی ہے جو فارمولا تبدیل ہو جاتا ہے۔ جنت وہی تھی، نماز جنت میں جانے کا وہی طریقہ تھا جو ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے بیان کیا گیا۔ طریقہ وہی ہے اور وہی درست ہے۔ لوگوں کی مینٹلٹی تبدیل ہوئی ہے نا، رہنے سہنے کا انداز تبدیل ہوا ہے نا، تو وہی تو بتا رہے ہم، لوگوں کے رہنے سہنے کا انداز تبدیل ہوا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں لوگ تنجیز نہیں لا سکتے؟ کھارا در میٹھا در میں رہنے والے جب ڈیفینس میں رہنے جاتے ہیں تو 4 مہینے کے اندر اندر کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، ان کی سوچوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کیسے تبدیلی آ گئے ہیں حاجی عبدالحبیب؟ ایک علاقہ بدل دے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے یوکے میں رہنے جاتے ہیں تو ان کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہونا یہ میں کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے کی فلائٹ لے کر جب یہ دبئی کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ان کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوئی کیوں نہیں کہتا بھائی 2 گھنٹے کے اندر تبدیل کیسے ہوگا؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ 2017 کے اندر آپ تبدیلی کی باتیں کیسے کرتے ہیں؟ پھر آپ کیسے تبدیل ہو گئے 2017 میں؟ آپ کیسے تبدیل ہو گئے بھائی؟ میرے اندر تبدیلی کیسے آ گئی؟ ان کے اندر تبدیلی کیسے آ گئی؟ یہ جو لاکھوں کے لاکھ اسلامی بھائی جو دنیا بھر میں تبدیل ہو رہے ہیں کہ یہ کیا اسی مطلب کہ 2000 سے میں نہیں تبدیل ہوئے؟ سے تبدیل ہو رہے ہیں، بالکل ہو رہے ہیں، 1300-1400 میں تبدیل نہیں ہوئے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں بالخصوص اگر ہم شہری علاقوں کی بات کریں نا، شہروں کی بات کریں، اس میں بڑی تبدیلی ہے۔ گاؤں میں کم تبدیلی ہے، شہروں میں تبدیلی زیادہ ہے۔ دعوت اسلامی شہروں میں زیادہ پروان چڑھی ہے، گاؤں دیہاتوں میں کم پروان چڑھی ہے۔ پراپر وے میں اگر ریئلائز کرانے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو پڑھا لکھا آدمی جلدی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ کہ لاجک کے ساتھ اور اس کی ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے، اور ماشاءاللہ جس طرح ہو رہی ہے بات کہ ہمیں اپنی آخرت بہتر کرنی ہے اور دنیا میں رہ کر ہی کرنی ہے۔ دیر از نو ایکسٹرا ٹائم، ہمیں ایکسٹرا ٹائم تو نہیں ملے گا کہ مرنے سے پہلے بھائی یہ 6 مہینے آ گئے آخرت تیار کر لو، اسی زندگی میں ہی آخرت بہتر کرنی ہے۔ حاجی عبدالحبیب چینجز کا تعلق صرف سر پر سبز امامہ آنے اور سر پر چادر آ جانے اور سفید کرتا پاجامہ آ جانے کا نام ہی تو تبدیلی نہیں ہے نا۔ سب سے بھائی سوچ کی تبدیلی کیا تبدیلی نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لاکھوں کی سوچوں میں الیاس قادری کی سوچ بس گئی ہے، کیا یہ تبدیلی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، الیاس قادری مدثر العالی میرے امیر سنت جیسا گیٹ اپ نہیں آیا جو سنت کے مطابق انہوں نے اپنا گیٹ اپ ڈھالا ہوا ہے، لیکن ان کی سوچوں میں ان کی سوچیں کتنوں کو کور کر کے بیٹھ گئی ہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں پہلے کے مقابلے میں آج تبدیلی زیادہ آ جاتی ہے۔ پہلے اتنے لوگ دکھی نہیں تھے جتنے آج دکھی ہیں، پہلے لوگ اتنے پیاسے نہیں تھے جتنے آج پیاسے ہیں، پہلے لوگ اتنے زیادہ مطلب کہ وہ ڈپریشن کی گولیاں پہلے کیا، کون سی ڈپریشن کی گولی پہلے کھاتے تھے 100-200 سال پہلے؟ کبھی کینسر کا نام سنا تھا آپ نے؟ کبھی ایڈس کا نام سنا تھا؟ کبھی ہائی بلڈ پریشر لو بلڈ پریشر کا نام سنا تھا؟ کبھی اس طرح شوگر کے مریضوں کا نام سنا تھا آپ نے؟ تو جتنی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں اتنا دین کو پھیلانے کے مواقع بڑھ رہے ہیں۔ میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اتنا، کیونکہ لوگوں کو سکون چاہیے اور الٹیمیٹلی سکون ملے گا تو دین اور اسلام کی تعلیمات میں ملنا ہے نا۔ آج حضور دیکھیں طرح طرح کے ڈنر سیٹ ہوتے ہیں، کانچ کے ڈنر سیٹ ہیں، پتھر کے ڈنر سیٹ ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب ڈنر سیٹ لوگوں کے آ رہے ہیں، کھانے کے برتن آ رہے ہیں۔ آپ مٹی کے برتن میں کھانے کی بات کرتے ہیں، میٹرس جو ہے وہ طرح طرح کے آ گئے ہیں، فوم میٹرس ہے تو سپرنگ میٹرس ہے تو پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ آپ چٹائی پہ سونے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے کپڑوں کے انداز جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، لوگ برانڈڈ کپڑے پہن رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ سونے کے تار والے کپڑے پہن رہے ہیں، سونے کے بٹن لگا کے لوگ کپڑے پہن رہے ہیں۔ آپ جو ہے وہ وائٹ کپڑوں کی بات، سادہ لباس کی بات کر رہے ہیں، امامے کی بات کر رہے ہیں۔ لوگوں کے ہیئر سٹائل آپ دیکھیں طرح طرح کے بدلے ہوئے ہیں اور اس میں بھی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ جو ہے وہ زلفیں رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ کون سی دنیا میں جی رہے ہو آپ؟ دنیا کی پرسنالٹی سیلیبریٹیز جو سوٹیں بھی پہنتی ہے نا، وہ بھی فکس سوٹیں پہنتی ہے، ایک ہی کلر کے ڈارک کلر کے بلو یا ڈارک بلو یا بلیک کلر کی سوٹیں پہنتی ہے، اندر میں آج بھی وائٹ کلر کا شرٹ پہنا جاتا ہے۔ آپ کہاں ہو؟ دنیا کی ہائی پروفائل سیلیبریٹیز آج بھی اپنی سوٹوں کے اندر وائٹ کلر کا شرٹ پہنتی ہے، نہ پہنے تو لوگ باتیں کریں گے کہ اس کو سوٹ پہننے کی تمیز نہیں ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ یہ ایک ٹرینڈ ہے جو چل رہا ہے،
اگر آج وائٹ کی بات کی جا رہی تو کون سی غلط کی جا رہی ہے؟ 1400 سال پہلے بھی وائٹ کی بات کی گئی تھی، آج بھی وائٹ کی بات کی جا رہی ہے، اور سفید کلر ویسے ہی آنکھوں کو بھلا لگتا ہے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ دوسرا، میٹریس اور چٹائی کی بحث نہیں ہے، یہاں بحث سوچ کی ہے اپنے سلمان بھائی، سوچ کی بات ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ چٹائی پر سونا واجب ہے یا امامہ پہنے بغیر آپ اگر چٹائی پر مسلمان سوتا نہیں ہے تو اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، مٹی کے برتن میں کھائے گا تو انشاءاللہ اس کو سادگی پر عمل کرنے کا، اس کو اللہ نے چاہا تو ثواب ملے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، اگر 3 انگلیوں سے کھانا کھاتا ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر 5 انگلیوں سے کھاتا تو ہم نے کب بولا کہ ناجائز و گناہ کر رہا ہے؟ لیکن یہ بتائیے کہ چینجز آتی ہے کہ نہیں آتی یار؟ یہ ابھی یو کے سے میسج آیا ہے نا، جی یو کے سے میسج آیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں کہ یہ یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ایک طبقہ ہے جس کی آپ ترجمان اس وقت کر رہے ہیں، وہ طبقہ بہت چھوٹا ہے، اس طبقے کی کوئی پوزیشن نہیں۔ اگر وہ طبقہ سن رہا ہے تو اس طبقے کی کوئی اوقات بھی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ناراض ہوتا ہے 2 روٹی کم کھاوے، اس طبقے کی کیا اوقات ہے جس کی سمجھ میں دین اور اسلام کی بنیادی باتیں نہیں آتی؟ وہ طبقہ بہت چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی انفلوئنس زیادہ ہو ہمارے معاشرے کے اندر، مگر انشاءاللہ تعالی آپ کی باتیں سن کر لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، لوگ آئیں گے کہ یار یہ ہم کو ہمارے دین کی طرف، وہ دین کی روح کی طرف بلا رہے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اسی کی ہم ان کی تو عادتوں اسی کی طرف بلائیں بلائیں گے نا، اور لوگ اسی کو اوکے کریں گے، آپ بے فکر ہو۔ آپ جو فرما رہے ہیں وہ درست ہے، لیکن اس کو اس سینیریو میں بھی تو دیکھیے نا کہ ہمارے سلسلے کا جو عنوان رکھا ہے اس کے اعتبار سے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کا رمضان میں نیکی کی طرف ذہن بنا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں، چاہتے بھی ہیں، کہتے ہیں جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ میں رمضان کے علاوہ نماز نہیں پڑھتا ہوں، تو چاہتے بھی ہیں، آپ نے حل بھی دے دیا کہ فرینڈ سرکل چینج کر لو، گیدرنگ چینج کر لو، دے دیا آپ نے، وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ دوائی کھائے بغیر شفا نہیں ملتی، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ چاہے تو بغیر دوا کے شفا دینے پر قادر ہے، لیکن اس نے ایک نظام دیا ہے، جو چاہتا ہے نا مجھے بیماری کے گناہوں کی بیماری سے شفا ملے اور میں عبادت اور ریاضت کی طرف جاؤں، اس کے لیے اسی طرح کے روحانی علاج ہیں، وہ ان روحانی علاجوں کو استعمال کرے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اس کے علاوہ مریض چلاتا رہے تو اس کے چلانے کر رہے ہیں کہ آپ نے بتا دو دیا کہ فرینڈ سرکل چینج کرو، گیدرنگ چینج کرو، یہ بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں کر پاتے، اب ان کے لیے بھی کوئی علاج بتائیں نا۔ دعا، کوششیں پوری ہو، انہوں نے کوشش کی تھی کھانا کھانے کی، کھانا کھا چکے تھے، کبھی کو ایسا ملا یار میں نے آج بہت کوشش کی کھانا کھاؤں میں کہ کھانا نہیں کھا سکا، میں ملا ہے کبھی کو ایسا؟ نہیں ایسے ہی ہنس کیا رہے ہو یار، پیسے نہیں ہوں گے تو بیچارہ نہیں کھا، آپ تو اس کو بولا میں کیوں کھانا نہیں کھاتا، بولا پیسے نہیں دے، کھانا سامنے پڑا اور نہیں کھا سکا، ایسے کمی نہیں کبھی ایسا کوئی ملا ہے یار میں سویا نہیں ہوں یار، پیاس لگی تھی پانی نہیں پی سکا، میں نے کوشش کی تھی پانی پینے کی لیکن پانی سامنے بھی تھا لیکن میں پانی نہیں پی سکا۔ یہ صرف اور صرف فضول قسم کی باتیں ہیں، اپنے آپ کو جھوٹا دلاسا دینے کی باتیں، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، ان کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، کیونکہ یہ کمزور لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، ان کو کمانے کی ہمت ہے، ان کو بہت کچھ کام کرنے کی ہمت ہے، ایک آؤٹ آف نیچر آپ کو مطلب کہ نیچر سے ہٹ کر آپ کو گناہوں بری صحبت مل گئی، ڈیو ٹو نیچر آپ کو ایک نیک صحبت نہیں مل سکتی، ڈھونڈنے والا آدمی چاہیے۔ جی ایک مدنی پھول میں چاہوں گا اس پر بھی آ جائے کہ سنجیدہ گفتگو کر رہے، بولنا نہیں بھی میرے کو مسکراتے نہیں، جی نہیں آ جائے گا انشاءاللہ وہ بھی، ایک مدنی پھول ایسا بھی آ جائے کہ یہ جو بہانوں کا ایک ٹریک جو ہے وہ چل پڑتا ہے اور ہم خود بخود آزاد جو ہے وہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، یہ ٹریک جو ہے تھوڑا چینج ہو کر جو ہے وہ درست سمت کی طرف میں یونان میں اور اسپین میں، اٹلی میں اور اس طرح کے بعد ممالک میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو روزگار ڈھونڈتے ہیں، جی جس طرح وہ روزگار ڈھونڈ رہے ہیں نا، جی اس طرح اگر اس نے نیک صحبت ڈھونڈی نا مل جائے گی۔ حاجی کیا بولتے ہو؟ بالکل اسی طرح جو لوگ یورپ اور امریکہ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور جان ہتھیلی پر لے کے جاتے ہیں، جنت میں جانے کی کوشش کر لیں، تو ہم نے جو سلسلہ کیا تھا اتنا 12 گھنٹے تک پیدل چلتے ہیں، پہاڑوں پہ چلتے ہیں، برفوں میں چلتے ہیں، جنگلوں میں چلتے ہیں، مر جاتے ہیں، آدھے مرتے ہیں، آدھے پہنچتے ہیں، سمندروں میں چلے جاتے ہیں، کشتیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی تو پار لگ ہی جاتا ہے کہ اتنی کوشش، یہ تو خیر اس میں موسٹلی کام تو ناجائز اور حرام ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کرنے والوں نے یہ بھی تو کام کیے نہیں کیے، ان کو بھی تو راستے مل جاتے ہیں، ہم کو اچھے لوگ کیوں نہیں مل سکتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہوئی کہ ہم اپنا ذہن بنا لیں پازیٹیو کہ ہم نے ایک اسلام بھائی سے میری بات ہو رہی تھی اچھی صحبت پر، اس نے بڑی سیدھی سی بات کی، بولا بات صحیح ہے، ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا، دعا کرو نفس قابو آ جائے۔
नफ्स और ख्वाहिशात लगी हुई हैं, नफ्स और ख्वाहिशात पर काबू पाने में हम कामयाब हो जाएं, ख्वाहिशात पर काबू पाने में कामयाब हो जाएं, हमारी नफ्स हमारे हाथ में आ जाए, इंशाल्लाह सोबत बदल जाएगी। असल में ना वही ऐसा वाली बात है कि शैतान नफ्स साथ लगाओ तो ये जो नेक लोगों की सोबत है ना, ये बोरिंग लगती है। वहाँ इंजॉयमेंट नज़र आती है, वहाँ हल्ला गुल्ला नज़र आता है, वहाँ हंसी मजाक नज़र आती है, वहाँ अबे तबे तू तड़ाक। यहाँ आते तो ये बोलते दुरूद शरीफ पढ़ लो, नमाज पढ़ लो। तो शुरू में बीमार को हॉस्पिटल भी अच्छा नहीं लगता और दवाई भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब दवाई पी लेता है ना तो फिर खाना भी सही तरीके से खाता है, सेहतमंद हो जाता है। तो फ्रॉम द स्टार्ट, ये अभी से मैं अर्ज कर देता हूं, जितने लोग अगर आज के इस सिलसिले के बाद या पहले भी नेक सोबत की तरफ आए हैं ना, तो इनको शुरू में ये सोबतें अच्छी नहीं लगेंगी, बोरिंग फील होंगी, नींद आएगी इज्तिमा में, नमाज पढ़ने जाएंगे तो दिल नहीं लगेगा, कुरान पढ़ेंगे तो नींद आएगी, बंद करने को जी चाहेगा। तो अपने आप को अगर बीमार रियलाइज कर लेना कि अभी दवाई का टाइम है, अभी ट्रीटमेंट का टाइम है, ये सारी चीजें मुझे अच्छा नहीं लगेंगी, लेकिन थोड़े अरसे बाद जब सफाई हो जाएगी इंशाअल्लाह, ये बैक्टीरिया वगैरह सारे निकल जाएंगे, तो अल्लाह ने चाहा फिर हर तिलावत लुत्फ देगी, हर सजदा दर्जे बुलंद करेगा, हर दुआ में आंसू बहेंगे इंशाअल्लाह, और आपको फिर लुत्फ आने लगेगा। यानी सच बताएं, अभी फिलहाल हम जो चार बैठे हैं, हमें कोई ले जाए बुरी सोबत में, अल्लाह ना करे, जहां ये बुरे काम होते तो हमें वहां बोरिंग फील होना शुरू हो जाएगा, हमें वहां दम घुटेगा। क्यों कि हमने इस सोबत का लुत्फ उठा लिया है। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, चेंज ओवर है ना पूरा। यहां से यूरोप जाने की तमन्ना करने वाले आई साहब से भी मिले हैं, यूरोप जाने की तमन्ना करने वाले यूरोप में जाते हैं तो पहले कुछ महीने तक तो रोते ही रहते हैं, हालांकि दुनिया कहती है वहां का मौसम अच्छा है, वहां क्योंकि उनको घुटन फील होती है, बिल्कुल नया एनवायरनमेंट होता है, किसी होम सिकनेस, बाप रे बाप, किसी भी जगह जाकर टाइम लगता है। तो आपको नेक माहौल में थोड़ा टाइम लगेगा, ये ड्यूरेशन है आपका, ये 1-2 महीने 3 महीने जबर करके चलते रहें, अल्लाह ने चाहा चीजें बेहतर हो जाए, फिर भी जारी रखें, बिल्कुल जारी रखें, तकल्लुफन जारी रखें। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वाह वाह वाह, कि वो लोग जो हमारी राह की पाने के लिए कोशिश करते हैं, हम जरूर उनको रास्ते जो है वो दिखा देते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। मैसेजेस हैं हमारे महरोज भाई के पास। जी, सिलसिला लब्बैक में हाजिर हूँ। मैं निगरानी शुरा से सवाल है कि आप मदनी माहौल में कैसे आए? चिश्तियाँ से। जी, और अच्छा, और घर में अनार का पौधा लगा सकते हैं? घर में अनार का पौधा लगा सकते हैं? आपसे अनार हमें ला के दे भी सकते हैं जब उग जाए तो। इस सवाल आया, अब्दुल हबीब ने जवाब दे दिया। अब्दुल हबीब आपसे अलग ही सवाल। आपसे ये है कि अब्दुल हबीब भाई का पंजाबी बोलना बहुत अच्छा लगता है, मेरी ख्वाहिश है आप पंजाबी में कोई भी मदनी फूल अता फरमा दें, और निगरानी शुरा से अर्ज है कि आप भी कभी कभी पंजाबी बोल लिया करें। अच्छा, आपसे पंजाबी नात की भी फरमाइश है। चलिए सिलसिला आज मैनू शौक मदीने जावंदा मेरे विच हसरत और नहीं, तो ये सुना दें। अच्छा, एक सवाल यही है जो अभी डिस्कस हुआ था, मैं चाहूंगा इसका दोबारा आप कुछ मुख्तसर से जवाब दे दें कि रमजान में तो नमाज पढ़ता था, अब दिल नहीं लगता, अब नमाज पढ़ने की कोशिश करता हूं लेकिन फिर भी कदर बढ़ गई ना सोबत, शैतान आजाद हुआ, रुकावटें बढ़ गई हैं। तो मुकाबला शुरू हुआ है, आप हिम्मत करें। और अभी भी अगर आपने जोहर नहीं पढ़ी तो मेहरबानी करके अभी उठ कर जोहर पढ़ें, हमारा सिलसिला ना देखें, आप उठें, वुजू करें और जोहर पढ़ लें, और जोहर पढ़कर आप पैगाम देंगे मैंने जोहर पढ़ लिया। क्या बात, चल हिम्मत करें, शाबाश। इनका पैगाम आया तो पहले दे दें। बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ जाएं, नमाज पढ़ें। जिन्होंने भी जोहर नहीं पढ़ी फौरन उठ कर पहले जोहर पढ़ें, उसके बाद हमारा सिलसिला अगर मिल जाए तो देख लीजिएगा, वरना इतना ही काफी है। उठ जाइए, पहले नमाज। काम को मत कहो, काम को कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है, नमाज को मत कहो कि मुझे काम है। ऐसा भी है दावत इस्लामी, लोग प्रोग्राम बना के रखते हैं, कंटेंट बना के रखते हैं, चीजें बना के रखते हैं कि लोग कैप्चर रहें, देखते रहें, हिले ना, उठे ना, जाए ना, और ये है दावत इस्लामी। पढ़ानी ही नमाज के सिलसिले से भाईजान, अगर अपनी मतलब के कोई एक आदमी उठकर भी इस वक्त हमारी बात सुनकर नमाज पढ़ लेता है, अपनी रेटिंग तो 100% हो गई ना। सुभान अल्लाह, काम ही यही किया करना था ना, मेयारी अलग है। अपना मतलब अपने को कौन सा कमर्शियल ले रहा है? कोई दुनिया जाकर पूछेगी कि भाई कौन से प्रोग्राम की रेटिंग ज्यादा है तो मैं कमर्शियल दूं, ये दूं, वो दूं। अपनों ने कौन सा मतलब सिलसिले से दुनिया कमानी है? अल्लाह ताला हमारे नियतों को इखलास दे और हमें दुनिया की माल की मोहब्बत से अल्लाह महफूज रखे। तो उठे, शाबाश, नमाज पढ़ें। जिन्होंने भी नमाजें नहीं पढ़ी, इस्लाम भाई, इस्लामी बहनें, मदनी मुन्ने, मदनी मुनिया, सारे पहले नमाज पढ़ें, उसके बाद सिलसिला मिले तो देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नमाज वगैरह पढ़ कर बैठते हैं, और जब नमाज का वक्त होता है तो हम सिलसिला बंद कर देते हैं। हमारा मेरा ख्याल शायद दुनिया का भाई चैनल होगा जो जमात के औकात से चलता है। लाइव सिलसिला होता नहीं है हमारा, हम ब्रेक ले लेते। नहीं, यही चलता है हमारा। कभी हमारे जमातों के दौरान, नमाजों के दौरान, जो हमारे यहाँ नमाजों का टाइमिंग है, हमारे सिलसिले नहीं चलते। मतलब हम तो चाहते ही हैं कि दुनिया नमाजों का टाइमिंग पर चले।
سبحان اللہ. ہمیں نمازوں سے جدول بنا. نمازوں سے جدول، ٹرینوں کا جدول بھی نمازوں سے ہونا چاہیے. ہمارا ملک پاکستان اسلامی ملک ہے، بالکل نمازوں کے ٹائم پر پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نمازوں کا ٹائم ہے. ٹرین کے اندر کچھ لوگ تو ہوں گے جو نمازی ہوں گے، وہ کیسے نمازیں پڑھیں گے؟ رکنی چاہیے. اسٹیشن کے اوپر باقاعدہ نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، مساجد کا جائے نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، وضو وغیرہ. بلکہ میں کہتا ہوں ٹرین میں بھی پانی ہو تاکہ وضو کی سہولت ہو. بعض اوقات پانی نہیں ہوتا، اسٹیشنوں پہ پانی نہیں ہوتا، تو وہ تو یہ تو جدول اس طرح کا مطلب بننا چاہیے. اللہ نے چاہا تو ایسے عاشقان رسول کے ہاتھوں میں بھی اللہ نے چاہا تو یہ چیزیں آ جائیں گی کہ جو نمازوں کے ٹائم پر چلیں گے. کیونکہ مجھے وہ یاد ہے، وہ جب الگ نہیں ہوا تھا، پارٹیشن نہیں ہوا تھا، تو جو انگریزوں کی جو حکومت تھی تو انگریز تو آپ اتنے پرانے ہیں نہیں، کتابوں میں لکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ انگریزوں کی جو حکومت تھی، تو انگریزوں کی حکومت کے دوران کا یہ میں نے پڑھا تھا کہ ان کا جو اسٹیشن کا جو ٹائم ہوتا تھا نا، ان کے جو ٹائمنگ ہوتا اس پر اس کے مطابق ٹرینیں رکتی تھی. کیونکہ ان کی گورنمنٹ تھی نا، برٹن گورنمنٹ تھی، تو رکتی تھی. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے بزرگوں جو دیگر بزرگوں نے چیز لکھی ہے، تو نمازوں کے ٹائم پر کیوں نہیں رک سکتی چیزیں؟ نمازوں کے ٹائم پر بالکل ہونا چاہیے. بلکہ امیل سنت تو اپنی ایئر لائن بھی جو لیتے ہیں نا، کبھی جانا ہو، نمازوں کا ٹائمنگ کہ نمازیں بیچ میں نہ آئیں. فلائٹ بک کراتے وقت یہ احساس ہو کہ میری کون سی نماز جہاز کے اندر آئے گی یا نہیں آئے گی، کوشش کرے کہ نہ آئے. لیکن یہ بھی وہی بات ہے نا کہ جس کو نماز پڑھنی ہے، ورنہ اچھے خاصے نمازیوں کو دیکھا ہے. بلکہ میں تو سفر چکے رہتا تو حرمین طیبین کے سفر میں بھی، یعنی پورا جہاز ہی گویا عمرہ کرنے جا رہا ہے، احرام میں ہیں لیکن نماز کے وقت نماز نہیں پڑھتے. اچھا وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب جہاز واقعی ڈیفیکلٹ ضرور ہے، یا تو ایئر لائن فلائٹ بک کرتے وقت کرنا چاہیے، یا پھر اس کے مسائل سمجھنے چاہیے تھے کہ کیسے پڑھنی ہے، وضو برقرار رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. تو یہ سب چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ مقدس سفر پر جا کر ہی نماز قضا ہو جائے تو یہ درست نہیں ہے. ہمیں الحمدللہ یہاں میں عرض کروں مدنی چلے گئے ناظرین، سفر مدینہ کی جو سعادت ملی تھی، تو ہمارا بھی فلائٹ کا ٹائم جو ہے وہ جب آ رہا تھا تو عبدالحبیب بھائی نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ جہاز میں کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز بھی ہو جائے گی اور سارا کام بھی ہو جائے گا، جہاز بھی چلتا رہے گا. تو یہ آپ کو پھر کبھی جہاز چلتا رہے گا پر بھی آپ نے ان کو تاکید کی تھی کہ آپ اچھا یہ نماز پڑھیں تو جہاز کا چلنا مشکل ہو جائے. جہاز کا ہاں جہاز سارے یوں نمازیں پڑھے ہیں تو جہاز کے چلنے پر آپ کو مزے کی بات کہ جہاز ہو ہی لیٹ ہی ہو گیا. وہ ہم تو بالکل ڈیڈ اسٹیڈی بیٹھے عبدالحبیب نے طریقہ بتا دیا تھا نماز پڑھنے کا، لیکن وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ جہاز ہی جو ہے وہ لیٹ ہو گیا. بہرحال اچھا انار کا تو عبدالحبیب بھائی نے بتا دیا، آپ یہ بتا دیں کہ آپ کو کون سا پھل پسند ہے اور کون سا پھول پسند ہے؟ پھل اور پھول. واہ. ایڈریس بھی ساتھ بتا دیجیے گا. ایڈریس تو یہی ہے مدنی چینل کی. میری پرسنلی اگر میں کہوں تو ایسی خاص قلبی یا نیچرلی کوئی رغبتیں نہیں ہے میری. اگر میں بالکل بہت آنیسٹلی اگر مجھ سے جواب لیں گے نا، کئی پھل ایسے ہوتے ہیں جو واقعی کھائے بھی جاتے ہیں اور مرغوب بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل میں یہ بھی آدمی کی طبیعت پر ہوتا ہے. کبھی کون سا پھل مرغوب ہوتا ہے، کبھی کون سا پھل مرغوب ہوتا ہے، کبھی ہوتے رہتے ہیں، موسم بھی چینج تھوڑا یوں چینجز آتی ہے. کون سا پسند ہے؟ ابھی مطلب میں کوئی ایسے ہی پرٹیکولر نام میں، جیسے ابھی آج کل لیچی کا سیزن ہے تو لیچی آئے گی تو ہم لیچی کھا لیں گے، اور یا کوئی اور جو خوبانی آج کل آ رہی ہیں تو وہ کھا لیں گے. کبھی تربوز کا دل کرے گا. سردار کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. آم ہے گھر میں بھی رکھے ہوئے آم، لیکن ایس سچ اب اتنا آم میں رغبت رہی نہیں ہے. سیدھی سی بات کرو، اب آم میں اتنی خاص رغبت نہیں رہی ہے تھوڑی بہت خاص رغبت نہیں رہی. یعنی کہ ایسا نہیں کہ آم کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. پہلے تھا کہ آم نہ ہو تو وہ ہو جاتا، اب ایسا نہیں ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ ایسا کیوں ہو یہ ہو جاتا ہے آدمی کا جب وزن کم کرنا ہو اور بہت ساری جو ہے نا بڑی رکاوٹ ہے. صاحب آم کے اوپر آم سے تھوڑی وزن کم ہوتا ہے. میں نے ابھی تک آم سے واقعی نہیں ہوتا ہے، آم سے وزن بڑھتا ہے، آم سے کم نہیں ہوتا، آم چھوڑنے سے کم ہوتا ہے. چھوڑنے سے بھی کہاں کم ہوتا ہے جی. میں نے تو ابھی تک پورا مطلب گزر گیا ہے، شاید چکھا بھی نہیں ہوگا. آپ کو اصل میں نا بہت ساری چیزیں ایک ساتھ چھوڑنی پڑیں گی، مسئلہ یہ وہ پھر الگ سے ہم بات کر لیں گے. چلو ٹھیک ہے جی. اور کچھ آتے رہے آپ نے ٹونٹ کیا، فوراً یو ٹرن لے لیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے جی، چلو ٹھیک ہے جی. اصل میں ان کے ہاتھ پہ اسٹیئرنگ ہے، تھوڑے دن کے آگے دیوار کھڑی کرو تو فوراً یہ گلی گھما لیتے ہیں. عبدالحبیب بھائی آپ کو کمزوروں کے ساتھ ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. کمزور کے ساتھ تو ہے، آپ کے ساتھ ویسے مضبوط ہے. پھول کون سا پسند؟ پھول یوں جنرلی تو جیسے موتیا ہے، گلاب ہے، جو پھول اصل میں خوشبو کے ساتھ منسلک ہے نا. تو جیسی خوشبو آپ کو پسند آ رہی ہوگی اس طرح کا پھول آپ کو پسند آ جاتا ہے. نارملی طور پر ہمارے معاشرے میں دو پھولوں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے.
गुलाब और इस तरह की ना मोतिया वगैरह। सही जी बस खत्म, अब हमारी बारी है। नहीं बारी नहीं, अभी आपकी सवाल है, नाज़रीन भी होंगे ना, कॉल्स भी लेनी है ना, ले ले। मदनी कसौटी भी है बल्कि आज भी ना, मदनी कसौटी है, मदनी कसौटी कर लेते हैं सब। इसमें तो खुश क्यों होते हो? बिल्कुल कर लेते हैं, बिल्कुल खुश होने वाली बात। कौन सा सिलसिला है हमारा? 32वां सिलसिला है। जी 32। मुश्किल से 3-4 सिलसिले होंगे जिसमें आपने जीता होगा। तो जीत हमारी ऐसा, आप जीते, आप जवाब दें जवाब ना दें, हर तरफ जीत हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। बरलवी मैं तो समझा वो ऑनर की बात करेगा, आप जीते क्या हारे, जीत आपकी है। उल्टा ही चल रहा होता है, आप जीतो तब भी हम जीते, आप हारो तब भी हम जीते। तो मैंने वो क्या जरूरत है इतना फिर मथा मारने की? नहीं ऐसा नहीं करो यार, दिलचस्पी कम हो जाएगी। सारे नंबर आप ही की तरफ जाना है तो हाँ मैंने की मतलब मैं की दसा। अल्लाह अकबर। अब भाई वो मैंने उनका जवाब दे दिया। पंजाबी में कुछ गल कर देती है। मदीना मदनी कसौटी, मदनी कसौटी नहीं अभी तो कॉल तो ले लें बेचारे, कॉल ले लें, ये आजमाइश में आते हैं ना कॉल करने वाले। मेरा सवाल ये है कि आप निगरान शुरा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सिलसिला लाते हैं, लब्बैक, बहुत ही प्यारा सिलसिला, और इसमें अब्दुल हबीब भाई की भी आमद होती है, क्या बात है माशाल्लाह। ये अर्ज करनी है कि निगरान शुरा बापा के कमरे से तो बराह रास्त हुए थे, यहाँ तक कि बापा का जो मकतब है वो दिखाया। मुझे ये जानना है कि निगरान शुरा किस जगह आराम फरमाते हैं और निगरान शुरा का क्या मकतब है, ये भी दिखा दीजिए अगर हो सके, जज़ाकल्लाहु खैरा। अभी दिखाते हैं। निगरान शुरा का मकतब आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में, दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के निगरान का मकतब दावत इस्लामी के मदनी चैनल में है। सेक्रेटरीट होना चाहिए ना जी, बहुत बड़ा इतना बड़ा स्टूडियो, इतना बड़ा होना चाहिए ना जी। आपको दिखाते, बिल्कुल दिखाते हैं। इधर सारे सूबों की टेबलें लगी होती हैं, उधर सारे ममालिक की टेबलें लगी हुई होती ना, होगा ऐसा भी जगह क्या है जी, दिखाते हैं आपको, आइए जी। मकतब में है और आपको दिखाते हैं, हम तो थके नहीं, बिल्कुल देखते हैं निगरान शुरा क्या होती है रब की रहमत। इस वक्त हमारा जो कंडीशन है हमारी, थके हुए हैं बिल्कुल, सुबह के 6 बज रहे और हम देखना चाह रहे थे और मदनी चैनल के नाज़रीन को भी दिखाना चाह रहे थे कि आपको भी जब देखा आते हुए तो इत्तला मिली कि आप मुताला कर रहे हैं, तो सोचा कि मदनी चैनल के नाज़रीन को दिखाएं कि इस वक्त हम थके हुए हैं कि आप माशाल्लाह जब गुजरे तो फ्रेश थे, अभी माशाल्लाह आप थके हुए। सभी अल्हम्दुलिल्लाह फजर के बाद के बयान से फारिग होकर आज मैंने रखा था इंशाअल्लाह 26वीं शरीफ आने वाली है और आज 22वां रोज़ा है। मैं कुछ तैयारी करो, कुछ चीज़ें तैयार करता रहा हूँ, लेकिन अभी मौका या तो इस टाइम पर मदनी मशवरे होते हैं आपको पता है, या फिर कुछ मुताला करता हूँ। तो अभी मैंने आज नियत की थी कि इंशाअल्लाह आकर मकतब में, ये वैसे वाकई सुकून का टाइम है, कौम फजर पढ़ के बयान के बाद तकरीबन सो जाती है और आराम करते हैं, तो इसमें बयान तैयारी के लिए यकसुई बहुत ज़रूरी है इस्लाम में। फिर सोएंगे, फिर उठेंगे, ज़ोर पढ़ने में, फिर असर है, फिर असर के बाद मदनी मुज़ाकरा, फिर मगरिब मिसाली मुआशरा सिलसिला, फिर इशा तरावी, फिर सिलसिला, फिर मदनी मुज़ाकरा, फिर मदनी मशवरा, फिर फजर सहरी। तो ये अभी थोड़ी देर मिली है तो मुब्तला आपके पास आते हैं, तो वो इस तरह का एक होता है ना कि माथे पे बल देखना, इस तरह की बॉसेस की जो जिस तरह का वो होता है ना, ये दुनिया में मतलब इस तरह दुनियावी जो माहौल है, इस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ नहीं है। अव्वल तो ये कि ये बोसिस वाला दावत इस्लामी का मदनी माहौल जो ना, ये बोसिस वाला माहौल है। ये दावत इस्लामी का मदनी माहौल, ये इस्लामी भाइयों का मदनी माहौल। अब ये कि दरवाज़ा खुला हुआ है तो सारे आने की इजाज़त है। इतनी बड़ा तहरीक, इतना काम है, इतने शोबे हैं, तो इतने मसाइल होते हैं,
جس کو آنا ہو تو ذمہ دارانی آپ باتیں، ہر ایک تو خیر وہ یہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں اس وقت آپ کے اور میری بات چیت چل رہی ہے. چونکہ میں امیل سنت کے ساتھ رہا ہوں، ان کے ساتھ رہتا ہوں، ان کو میں نے دیکھا ہے، تو چونکہ ان کے مزاج میں اس طرح کی کوئی چیز دیکھی نہیں جس کا بھی آپ نے اظہار کیا. وہ بڑے ہمبل ہیں، بڑے پولائٹ ہیں. اگر ان کے پاس کوئی اس طرح چلا جائے تو وہ بالکل اس کو ویلکم کرتے ہیں. حالانکہ وہ جبکہ ڈسٹرب بھی ہوئے ہوں گے نا، ہو جاتے ڈسٹربنس، لیکن وہ اس طرح کا اظہار نہیں کرتے اور باقاعدہ دلجوئی کرتے ہیں. جب ثواب کمانے کے لیے بیٹھے نا اسلم بھائی، تو فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کا دل خوش کرنا ہے. تو میں نے امیل سنت سے جو کچھ دیکھا سیکھا تو اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ اب جتنے کوشش کرتے ہیں، جتنی اللہ کا ہمیں بھی نصیب کرے اچھا ہے. مرید کا جو بھی اچھا ہوتا ہے وہ پیر کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پیر کے ذریعے اس کی خصوصیتیں یا اس کو اچھائی عطا کرتا ہے. پڑھی میں پیر و مرشد کے متعلق رہا ہوں. بالکل تیاری کریں، کل انشاءاللہ دوبارہ کہیں نہ کہیں اچانک سے. ایک میں تعزیت کر لو. جی یہ مجھے ابھی ایک آپ کو بھی شورا کے گروپ میں آیا ہوگا. یہ ہمارے جامعۃ المدینہ دارالسلام کے طالب علم حسن رضا بن مقبول احمد، عمر 14 سال، پیٹ کی بیماری میں انتقال کر گئے. اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. والدین کے اکلوتے بیٹے تھے. میں یہاں مدنی چینل پر ان کے والدین سے اور ان کے دیگر لواحقین کے ساتھ میں تعزیت کرتا ہوں. اللہ کریم اس صدمے پر آپ سب کو صبر عطا کرے. یعنی 14 سال کا اکلوتا بیٹا دنیا سے چلا گیا. اللہ 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 تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، آمین، ان کے آمین، صغیرہ آمین۔ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. آمین۔ اور طالب علم تھے، علم دین سیکھ رہے تھے. دعا کرتے ہیں کہ یہ اپنے والدین کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جائے. آمین 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 اور یہ اس کو بھی جنت اللہ نصیب کرے اور یہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے بھی جنت میں لے آمین جائے. آمین آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. بس یہ عبرت کی جا ہے تماش. 14 سال کی 14 عمر، سال کی اکلوتا عمر بیٹا میں۔ چلا گیا. پیٹ کا درد جو مجھے میسج آیا، پیٹ کے درد کی وجہ سے. میں آپ کو یہ قرض کروں، موت نصیحت کے لیے کافی ہے کہ ہم جتنے بھی زندہ ہیں نا، ہم سب کے لیے اس میں نصیحت ہے. ابھی میں بیٹھا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آدمی ڈھلک جائے ایک طرف. ہم ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. بالکل نہیں پتہ چلتا کب میری اور آپ کی سانسیں پوری ہونے والی ہیں. کوئی سبب بنتا ہے موت کا. عموماً تقریباً موت کا کوئی سبب ہی بنے گا. پیٹ کا درد ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، معدہ خراب ہوا، یا سر میں کوئی پرابلم ہو گیا، حادثہ ہو گیا، کچھ بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو ہمارے دنیا سے جانے کا سبب بن جاتی ہے. ہمیں ہر وقت موت کی تیاری کا ذہن رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین۔ ایک صدمے والی خبر تھی یہ. اللہ اللہ تو میں ہاتھوں ہاتھ ابھی میں نے دیکھا تو میں نے کہا ہاتھوں ہاتھ تعزیت کر لوں. آپ کے ان کے والدین کو میں ضرور عرض کروں گا، آپ صبر کیجئے گا، اللہ کی رضا پر راضی رہیے گا. اللہ نے بہترین نعم البدل بھی آپ دیکھیے، اب مطلب آپ نصیب والے تھے کہ آپ کا بیٹا ایک طالب علم تھا، علم دین سیکھتے سیکھتے دنیا سے گیا، اور انشاءاللہ یہ آپ کو کام آئے گا. انشاءاللہ یہ بیٹا آپ کو اللہ نے چاہ تو کام آئے گا انشاءاللہ. سوال تھا یہاں کال کے ذریعے سے کہ نگران شورا کا مکتب جو ہے وہ دکھایا جائے. تو ایک مکتب آپ نے دیکھا ہے جہاں نگران شورا بیٹھتے ہیں، مدنی مشورے ہوتے ہیں، بیان کی تیاری ہوتی ہے. ابھی آپ 26ویں کے بیان کی تیاری کر رہے تھے؟ ہاں، یہ میرا خیال ہے شاید 23واں یا 24واں روزہ. آپ نے دھرایا تھا 22واں روزہ. 22واں روزہ ہے نا. ہاں، 26ویں کے بیان کی تیاری کر رہا تھا. تو اتنے دن پہلے سے ایک موضوع پر آپ تیاری شروع کر لیں. سب وقت تھوڑا تھوڑا ملتا ہے نا. اب وہ تو نہیں کر سکا. اب یہ آ گئے، بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بات چیت ہوئی، پھر پڑھا. تو پھر اب وہ وقت بھی ایسا تھا کہ ایک تو یکسوئی بھی اس ٹائم پر تھی اور کوئی مزید آگے سوائے سونے کے کوئی جدول نہیں ہے. لیکن اب یہ کہ اس ٹائم پر پڑھنے میں نیند بھی آتی تھی، آدمی تھک بھی جاتا ہے. تو یہ ہوتا تھا. تو یوں تھوڑا 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 کر کے
مطالعہ میرا خیال ہے یہ وہ بیان ہوتا ہے جس کا سارا سال عاشقان رسول کو انتظار بھی ہوتا ہے. ایسی بات ہے. 26ویں شریف نگران شورا بھی اتنی تیاری کیوں؟ وہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا ایک دفعہ کہ مطلب آپ تو روز ہی بیان کرتے ہیں نا، آپ کے لیے کیا مشکل ہے بیان؟ اس کو روز بیان کرنا، اس کو تیاری زیادہ کرنی پڑتی ہے. کہ آپ لوگوں کو روزانہ نہیں روٹین میں رہتی ہے نا بھائی، آپ کو روزانہ کی نہیں ڈش چاہیے ہوتی ہے نا، کیا کروں. ٹھیک ہے جی. سوال میں یہ تھا مکتب دکھائیں. ایک مکتب تو آپ نے دیکھا ہے، اور دوسرا مکتب نگران شورا کا جو فیضان مدینہ میں ہے الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، اور بالکل وہ بھی سادہ سا مکتب ہے. اور وہ کیسا مکتب ہے میں نیت کر لیتا ہوں انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اس کی بھی ریکارڈنگ کر کے لائیں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی مرکز میں ہی مکتب ہے نگران شورا کا، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. سوال ہے یہاں پر ایک میسج کے ذریعے سے، یہ کہہ رہے ہیں عمران انکل آپ کسی بھی عبادت کا ذکر کرتے ہیں تو بہت لطف لے کر آپ بات کرتے ہیں، ہمیں یہ لطف کیسے ملے گا؟ کسی بھی جب عبادت کا آپ ذکر کرتے ہیں تو یوں لگ رہا تھا جیسے بڑا لطف لے کر آپ اس کو بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بھی میں لطف لوں گا تو آپ کو بھی لطف ملے گا نا. میں ہی اوپر سے چلوں گا تو آپ بھی اوپر سے چلو گے. مزہ آ رہا ہوتا ہے. ملے گا ہمیں یہ کیسے ملے گا؟ اصل میں اس کی گہرائی میں جائیں، جو بات کی جا رہی ہے اس کی گہرائی میں جائیں، اس کے اصل مقصد کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. کال شامل کرتے ہیں. مجھے بتائیے کتنی کالز ہیں پھر انشاءاللہ ہم لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مجاہد حاشمت طارق ہے. میں چک نمبر 136 سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی اور نگران شورا جب بھی ایک ساتھ آتے ہیں تو دل مدینہ مدینہ بلکہ باغ مدینہ بن جاتا ہے. نگران شورا میں تو روزے نہیں رکھتا تھا، لیکن افطاری باپا کے ساتھ مدنی چینل پر مناجات سنتے ہوتی تھی. بس اب وہ گلیاں کھودی ہیں. اللہ عز و جل پھر ہمیں اگلے رمضان صحت و عافیت کے ساتھ عطا کرے. آمین آمین یا رب العالمین. آمین یا رب. اب روزے نہیں رکھتے تھے؟ ہاں اگلے سال رکھیں گے. اب آتے سال عمر آپ کی لگتی ہے 6-7 سال کی، ہاں، مگر 7 سال کی عمر میں گھر والوں کو چاہیے کہ کچھ نہ کوئی روزوں کی طرف بچے کو لے کر آئیں. ٹھیک ہے. آپ اگلے سال بیٹا روزے، لیکن افطاری پابندی سے کرتے تھے. ہاں بتا رہے ہیں، وہ دعا میں شرکت ان کی ہوتی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشفاق احمد اتاری کوٹا ہند سے عرض گزار ہوں. اللہ میری دعوت اسلامی کو میرے باپا کو سلامت رکھے. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ تمام گناہوں کی ایک ہی توبہ کرنی ہوگی یا الگ الگ گناہوں کی توبہ بھی الگ الگ کرنی ہوگی؟ جیسا گناہ ویسی توبہ. اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہوتی ہے اور چھپے ہوئے گناہ کی چھپی ہوئی توبہ ہوتی ہے. تو جیسا گناہ کیا ویسی توبہ کرنی پڑے گی. پھر بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں تلف کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو حقوق العباد جہاں تلف ہوئے ہوں گے تو وہاں بندوں سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، ان سے بھی حقوق معاف کروانے پڑیں گے، اور رب کے حضور بھی توبہ کرنی پڑے گی. تو جیسے گناہ ہوتے ہیں اس طرح کی توبہ اس پر لازم آتی ہے. ٹھیک ہے. مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک میں حاضر ہوں. سلسلے میں نگران شورا سے عرض ہے کہ میں ہند کے شہر ویراول سے بول رہا ہوں. میرا نام جاوید ہے. میں ٹیلرنگ کام کرتا ہوں اور میرا رمضان المبارک میں یہ روٹ تھا کہ عشاء کی نماز تراویح کے بعد میں دکان پہ جایا کرتا تھا اور وہاں مدنی چینل آڈیو پورا مدنی مذاکرہ صبح 3:30 بجے تک دکان پہ سنتا تھا. پھر گھر پہ آ کے ٹی وی پہ دیکھتا تھا اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کا جو سلسلہ بیان کا ہوتا تھا وہ سن کے میں سویا کرتا تھا. تو وہ مزے کچھ الگ تھی. رمضان المبارک کی رونق الگ تھی. لیکن اب وہ مزہ نہیں آ رہا. تو کیا وہ اسی مزہ کو قائم رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کس طرح اپنے یہ رمضان المبارک میں جو دن گزرتے تھے وہ ابھی بھی اسی طرح دن گزرے؟ جواب عنایت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. حدیث پاک یاد آ گئی آپ کا جذبہ سن کر کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی سارا سال رمضان. یادیں ہیں
यादें हैं, यादें हैं। इन यादों से लुत्फ उठाइए, इन यादों से ज़ौक़ बनाए रखिए और इन यादों को सामने रखकर अपनी इबादत में इजाफा करते रहिए। रमज़ान ने एक बार फिर आना ही आना है, अल्लाह ने चाहा तो मिलेंगे। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिहतिन व आफियत। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जी मज़ीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद सोहेल अत्तारी हिंद के शहर उज्जैन से अर्ज कर रहा हूँ। निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है, जैसा कि आपने अभी फरमाया कि ट्रेन वगैरह में सफर में भी हो जब भी नमाज का एहतिमाम होना चाहिए। निगरान शुरा से ये अर्ज करनी थी कि कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम सफर में हैं तो यहाँ कौन सी नमाज पढ़नी है, अब तो हम सफर कर रहे हैं, जब घर जाएंगे जब कज़ा पढ़ लेंगे। तो इसके बारे में कुछ मदनी फुल इरशाद फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये इनकी गलत फहमी है। सफ़र में क़ज़ा नमाज क़ज़ा करने की कोई इजाज़त नहीं होती कि बड़ी शदीद ये नहीं होता, बल्कि सफ़र में कसर नमाज, अगर वो शरई मुसाफिर है तो कसर नमाज़ें उसको पढ़नी पड़ती हैं, तो बिल्कुल उसको अपनी नमाज़ें पढ़नी हैं। क़ज़ा करने की बिल्कुल इजाज़त उसे नहीं दी जाएगी और ये क़ज़ा करेगा तो गुनाहगार होगा। बिला इजाज़त शरई अगर उसने नमाज क़ज़ा की तो ये गुनाहगार होगा। तो सफ़र में भी नमाज का पूरे का पूरा एहतिमाम करना ही है और लाजमी करना है। जी कॉल्स काफ़ी सारी शामिल हो गई हैं। ये जुमला बड़ा सख्त सी बात है ये कि इसमें ये कहना कि सफ़र में नमाज की हाजत नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे, ये इस पर शरई रहनुमाई भी लेनी चाहिए। तो जो हुक्म शरई मिले उस पर अमल भी करना चाहिए। दाल अहले सुन्नत से रब्ता फरमाएं, इंशाल्लाह शरई रहनुमाई का सिलसिला भी होगा। मदनी कसौटी है एक सिलसिले के अंदर, आगे शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपकी कॉल्स को मज़ीद भी शामिल करेंगे इंशाल्लाह। जी हुजूर, क्या करना है आप पूछेंगे? अच्छा, आप पूछेंगे, मैं सोचता। चलो आज थोड़ा सा यूँ करते हैं, रमज़ान अभी तो रमज़ान गया, हमारी हो जाए फिर आपकी भी कर लेंगे। इजाज़त है ना? हाँ इजाज़त है। ठीक है, ठीक है जी, बताइए क्या सवाल कीजिए आप। जो आप अब सवाल करेंगे और पूछेंगे। सवाल करूंगा। असी भी सियाने हो गए हजूर, घड़ी भी लग गई है। वाह सुभान अल्लाह। आपने हिंट तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन चले जितना हम बचा सकते हैं वो तो बचाएं। 5 सेकंड रह गए भाई। मर्द हैं? मर्द हैं। अब्दुल्ला। अच्छा मैं यहाँ पूछूं? ला। यहाँ पूछूं, यहाँ पूछूं? हम तीनों से पूछ सकते हैं, आप जिससे मर्जी पूछें। तो मर्द नहीं है, ठीक है। कोई मकाम? इसको मकाम भी नहीं कह सकते, नहीं, मकाम भी नहीं है। किसी पर्टिकुलर मकाम का नाम नहीं है ना। मकाम तो नहीं है, लेकिन मकाम से ताल्लुक है। आप हिंट क्यों देते हो? अगले सवाल में होना चाहिए था। ये आपसे सीखेंगे ना। चलिए अब्दुल हबीब भाई कर रहे हैं माशाअल्लाह। मदीना मदीना नहीं, कोई शे है? जी शे है, ठीक है। मकाम भी नहीं, मदीना मदीना शय है। आपने पूछा तीसरा मक्का, मक्का तो कर दो। मकाम का ला कर दिया ना, ला हो गया। मैं जब मकाम नहीं है, मदीना मदीना, शे है तो मक्का मक्का तो करो यार। सही, मक्का मदीना बकी शे है। वो उस शे का ताल्लुक मक्का मुकर्रमा से है? ला। अच्छा, वो शे मदीना मुनव्वरा में? ला। अच्छा, उस शे को अल्लाह के किसी नबी से निस्बत हासिल है? निस्बत हासिल करने वाली चीज उसको नहीं कहेंगे। ला। निस्बत तो वैसे हम सबको हासिल है, लेकिन जिसको वजह शोहरत कहें किसी नबी अलैहिस्सलाम से निस्बत, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कितने सवाल हो गए? 6 सवाल बड़ा मुश्किल लाए आप लोग यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था वैसे आप। नहीं ना, चेंज कर लेते हैं। ईद के बाद ऐसा शुरू में ये आप ही जवाब दे रहे हैं। शुरू में ये पूरी होने दे, उसके बाद फिर पता चलेगा क्या करना चाहिए। शुरू में जो है ना, ईद के फौरन बाद वाले सिलसिले में ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, बहुत आसान है। अच्छा ऐसा। अब आप जो ये कह रहे हैं कि इसको ना हरम शरीफ मतलब हरमैन तैयबैन से भी निस्बत नहीं है और इसको अल्लाह के किसी नबी से भी यूं बराह रास्त जी
جس کو کہتے ہیں کہ وہ اس شے کو نسبت نہیں ہے. اچھا وہ شے جو ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہے اسے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ بالکل دیکھا جا سکتا ہے. دیکھا جا سکتا ہے. دیکھا جا سکتا ہے. دیکھا جا سکتا ہے. مخصوص مبصر ہے. مخصوص مبصر ہے. اب اس کے لیے ایک اور سلسلہ کرنا پڑے گا یہ محسوس مبصر کو بیان کرنے کے لیے. اللہ اللہ اللہ. 7 سوالات ہو گئے. ہاں جی. اور وہ دہرا دوں ایک دفعہ. اصل میں صاحب نے نا وہ ایک دو جواب بڑے ٹیکنیکل دیے ہیں, نہیں تو جو ہے نا وہ کام ہو جانا تھا. اگر ہم جواب دیتے تو آپ پہنچ چکے ہوتے. ٹھیک ہے. صلی اللہ تعالی. دیکھا جا سکتا ہے. نعم, آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. اچھا اس کی کبھی ہم نے زیارت کی عبدالحبیب؟ بالکل بالکل. ہم دونوں نے مل کے کی. ہم دونوں نے مل کر کی ہے زیارت. ایسا تو شاید روز ہی کرتے ہوں. آپ نہیں, یہ حاشیے نہیں لگایا کریں گے. یہ حاشیے لگا کے آپ راستہ بتا دیتے ہیں. اچھا ابھی آپ کہہ رہے ہیں مشکل رکھ دیا, ہنٹ دے رہا ہوں, کچھ پہنچانا چاہ رہا ہوں اپنے نگران کو. اچھا جی, ایک ساتھ بھی گئے ہیں. نام ہو گیا جی. ہم دونوں نے مل کر ایک ساتھ دیکھا کی ہے. ہم نے نگرانی شورا اور ہم نے بہت سارے ملکوں کے سفر ساتھ کیے ہیں الحمدللہ. اچھا وہ شے باب المدینہ میں؟ باب المدینہ میں بھی ہے. میں بھی ہے نا. وہ شے باب المدینہ میں بھی ہے. ہم دونوں نے مل کر اس کو دیکھا بھی ہے. 10واں سوال. مہروز بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ تو روزانہ ہی دیکھ لیتے ہو. یہ آپ کا حاشیہ جو ہے نا یہ نہیں دیکھ لیتے ہوں گے کہا ہے. میں نے بھی تو یہ جملہ دہرایا. مجھے یقینی کیفیت نہیں ہے میری. کچھ چیزیں آنکھیں بند کرتے ہی سامنے آ جاتی ہیں نا. تصورات میں تو میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں. سبحان اللہ. میرا حسن زن ہے آپ امیر اہل سنت کو روز ہی زیارت کرتے ہوں. سبحان اللہ. اچھا اس شے کو کسی اللہ کے نیک بندے سے نسبت ہے؟ اس کی وجہ شہرت کسی نیک بندے کی نسبت نہیں ہے. نسبت میں نے کہا نا ہر چیز کو کسی نہ کسی ظاہر ہماری کوئی مقصد آپ بھی میرا سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. وجہ شہرت یعنی کوئی مزار نہیں ہے یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی اللہ کے کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں گے یار یہ فلاں ولی سے اس کو اللہ کے نیک بندے سے نسبت ہے یا اس کو کسی اللہ کے نبی سے نسبت ہے. نہیں ایسا نہیں. ولی میں صحابہ کرام وغیرہ سب آ جاتے ہیں. جی 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 بالکل آ جاتے ہیں. اولیاء کرام میں. اچھا کتنے سوالات؟ آخری سوال ہے جی. اب اللہ اکبر. اللہ تسی ٹھیک نہیں کیتا ہے. سوال تھوڑا وکھرا ہے. ہم شرکی مینارے حضرت بہلول دانا کسوٹی جو ہے وہ کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے, تو ہم یہ نہیں کر سکتے. کتنا سا تو وہ آپ نے بھی پھر ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے اس کا مطلب. اچھا اس شے کا تعلق یہاں فیضان مدینہ سے ہے؟ فیضان مدینہ سے بھی ہے. اس شے کا تعلق. سوال تو پورے ہو گئے نا. پورے ہو گئے. حاشیہ لگانے کو منع کر دیا تمہیں. سے بھی ہے. اب مجھے نام دینا ہے. نام دینا ہے. ایک اشارہ دے دیں آخر میں. فیضان مدینہ سے مدد لینا ہی ہے. ایک اشارہ دے دیتے ہیں میرا خیال ہے نا. جی وہ دعوت اسلامی کا کوئی شعبہ ہے. چلے شعبہ. ایک کسوٹی کی جو 9 آج ہو رہی ہے نا, یہ مجھے یاد پڑتا 32/7 میں ہم نے نہیں کی. 31/7 میں اس 9 کی کسوٹی نہیں کی. مدنی کسوٹی. ایسی بات. اس کیٹیگری کے وہ لوگ سوچ رہے ہوں گے 9 نمبر کی کسوٹی کون سی لے کر آئے. اتنی مشکل اردو نہیں بولا کرو یار, نہیں سمجھ آتی لوگوں کو. وہ ایک شعبہ ہے دعوت اسلامی کا. جامعۃ المدینہ. نعرہ تکبیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امیزنگ. یہ کیسے مطلب ایپ بھی لگی ہوئی آپ کی؟ نہیں. اچھا ایسا آپ کہہ رہے تھے نا مشکل ہے. یہ امیزنگ امیزنگ. کیسے کیوں؟ کیونکہ 10 شوال کو دستار بندی ہے نا, دستار فضیلت ہے. تو آپ نے اس 10 شوال کے قریب اسی شعبے کا پوچھا ہوگا. پاکستان اصل میں نا وہ فیضان مدینہ مدنی چینل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہ صرف فیضان مدینہ میں یا ایک آدھ اور جگہ پر ہے, تو ہر جگہ پر نہیں ہے. بیوٹیفل بیوٹیفل امیزنگ. یہی ہوتا ہے ماشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ نگران شورا کو میری باری برکتیں عطا فرمائے. میری باری ہے. کال شامل کرتے ہیں. میری باری. کالیں لے لے
لیکن مدینہ چینل کے ناظرین اب ہم پوچھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے جو جان پہچان والے ہوتے ہیں آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں کہ میں کیا پوچھوں 5-7 منٹ کے اندر. دیکھیں آج عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں ہم تو ہیں ہی مطلب یہیں پر ہیں ہم تو ہمیں آپ اپنے ساتھ ملا لیں. ابھی عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ نہیں آپ اپنا پیندہ مضبوط رکھیں. اینج نہ کریں ہم تینوں پیندہ مضبوط رکھیں. جس پارٹی میں دے نا اسی پارٹی میں رہے چاہے حالات کیسے ہی ہوں. دعوت اسلامی میں اللہ برکت عطا فرمائے. یہ کہ مجھے جو میرے جان پہچان والے ہیں آپ چاہیں تو مجھے میسج کر سکتے ہیں کہ میں کیا پوچھوں 5-7 تھوڑی منٹ کو بعد. نہیں آپ ابھی کر رہے ہیں. اچھا جو ان کو کرے نا وہ ہمیں بھی کر دیجیے گا مہربانی کر کے. میرا نمبر امید ہوگا. مدینہ آپ کا تو پہلے ہوگا. ایسا رہا ہوگا اچھا ہو جائے گا. جی کچھ کال شامل کرتے ہیں مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فاطمہ طاہرہ ہے. میں بعد مدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں. میرا یہ آپ سے سوال ہے. نگرانی شورا نے نماز کی دعوت دی تھی. میں نے الحمدللہ نماز پڑھ لی. کیا اللہ خیرہ دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.